السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زہرا آپ کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی مزے کی کہانی لے کر آ گئی ہوں، جس کا نام ہے تتلیوں نے راستے بدل لیے، اور یہ لکھی گئی ہے نگہت عبداللہ کے قلم سے۔ بہت اچھی کہانی ہے، آپ لوگوں کو سن کے یقیناً بہت مزہ آئے گا۔ سوتیلی ماں سے جڑی یہ کہانی بس ہر طرح کے ایموشن سے بھری ہوئی ہے، تو چلیں اب چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اوپر والا بے نیاز ہے، واقعی جس نے سنا اسے اپنی سماعتوں پہ دھوکا ہوا۔ یقین کرنے والی بات بھی نہیں تھی کہ ابا میاں جو برسوں سے بیمار چلے آ رہے تھے، ان کے بجائے اوپر والے نے اچھی بھلی اماں کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ اس کی کون سی عطا تھی یا کیا مصلحت کہ معصوم بچے تو ماں کے آغور سے محروم ہوئے، خود ابا میاں کی دنیا اندھیری ہو گئی۔ نیک خدمت گزار عورت دکھ ہی دکھ کی ساتھی، کیونکہ سکھ تو کبھی ملے ہی نہیں تھے، اور مجال ہے جو اس عورت نے کبھی شکوہ کیا ہو۔ جس خاموشی سے سب جھیلا، اسی خاموشی سے رخت سفر باندھ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور ابا میاں جو اپنی بیماریوں سے عاجز آ کر اکثر اپنے لیے سفر آخرت مانگتے تھے، اس پر شریک سفر کو روانہ کر کے واپس گھر لوٹے تو دونوں بچے 8 سالہ مہرو اور 5 سالہ اکو سہمے ہوئے ایک کونے میں بیٹھے تھے، اور وہاں موجود خواتین یوں باتوں میں مصروف تھیں جیسے دوبارہ کبھی مل بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ ابا میاں نے وہیں سے دونوں بچوں کو پکارا تو ان کی آواز سنتے ہی عورتوں کی چلتی ہوئی زبانیں رک گئیں۔ کچھ دیر کے لیے ایک دم سناٹا چھا گیا۔ مہرو اکو کا ہاتھ پکڑے عورتوں کے درمیان میں سے گزرتی ہوئی ابا میاں کے پاس آئی تو انہوں نے چارپائی پر بیٹھ کر دونوں کو اپنے دائیں بائیں بٹھا لیا اور گرد بازوں کا گھیرا ڈال کر رونے لگے۔ تب عورتوں کو مرنے والی پر رشک اور رونے والے پر رحم آیا۔ باری باری تعزیت کے ساتھ خدا کی مرضی کہتی ہوئی چلی گئیں، اور وقت ہر دکھ کا مداوع نہیں کر سکتا۔ کچھ دکھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی شدت میں ہر نئے دن کے ساتھ اضافہ ہی ہوتا ہے، جیسے ابا میاں صبح آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی اماں کے نہ ہونے کو ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ محسوس کرتے، بلکہ اب تو انہیں یوں لگتا تھا جیسے اماں کے ہوتے انہیں کوئی دکھ تھا ہی نہیں، زندگی بڑے آرام سے گزر رہی تھی۔ اب صبح کے آغاز کے ساتھ ہی کتنی فکریں، بچوں کو ناشتہ کرانا، انہیں اسکول پہنچانا، پھر کام پر جانا، اب تو وہاں یہ فکر کہ بچے اسکول سے واپس آ کر اکیلے کیسے رہیں گے، انہیں کھانا کون دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ابھی مہینہ ختم نہیں ہوا تھا کہ جیب خالی ہو گئی۔ اماں پتہ نہیں کیسے ان کی تنخواہ میں پورا مہینہ کھینچ جاتی تھیں، اور اسی میں ان کی دوا دارو بھی ہو جاتی تھی، جبکہ وہ سارا مہینہ بس حساب ہی کرتے رہ گئے۔ دوا کے پیسے نکل کے نہیں دیے۔ ایک تو دمے کے مریض تھے، دوسرے جوڑوں کا درد، دوا میں ناغہ ہوا تو مرض شدت اختیار کرنے لگا، اور اب تو اوپر والے سے ابدی سکون بھی نہیں مانگ سکتے تھے کہ بچوں کے لیے بہرحال جینا تھا۔ وہ اس وقت صرف 8 سال کی تھی، نہ سمجھ بچی، پھر بھی اسے ابا میاں پر بہت رحم آتا۔ بیچارے کتنے مشکل سے اس کے اور اکو کے لیے روٹی پکاتے تھے، شام میں تھکے ہارے آتے، پھر بھی اس کی اور اکو کی پھیلائی ہوئی چیزیں سمیٹنے میں لگ جاتے۔ اس روز پہلی بار اسے خیال آیا کہ اگر وہ اور اکو کھیلتے ہوئے اتنی چیزیں نہ پھیلائیں تو ابا میاں کام سے آ کر آرام سے لیٹ سکتے ہیں، اور اگلے روز سے ہی اس نے اپنے خیال پر عمل شروع کر دیا۔ نہیں اکو، فرش پر تکیہ مت گھسیٹو، میلا ہو جائے گا تو کون دھوئے گا، کاغذ مت پھیلاؤ، ابا میاں کو جھاڑو لگانا پڑے گی، پھر انہیں زیادہ کھانسی ہوتی ہے۔ 1-2 دن سمجھا کر اکو کو ٹوکتی رہی، اس کے بعد چھوٹے موٹے کام خود کرنے لگی، کیونکہ اکو بھی بہت چھوٹا تھا، یہ باتیں نہیں سمجھ سکتا تھا۔ زیادہ تنگ آتا تو اماں کر کے رونے لگتا، پھر اسے چپ کر آنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ پھر ابھی ماں کے انتقال کو 2 مہینے ہوئے تھے کہ آس پڑوس کی خواتین نے ابا میاں کو گھر میں عورت کی ضرورت کا احساس دلانا شروع کر دیا، اور اس ضرورت کو خود ابا میاں بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، لیکن اپنی بڑھتی ہوئی بیماریوں اور گرتی ہوئی صحت سے خائف تھے۔ بچوں کی خاطر بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹ رہے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ دوسری عورت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکیں گے، اس لیے ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا جب انہیں سنجیدگی سے سوچنا پڑا۔ ظاہر ہے آس پڑوس کے لوگ کب تک ساتھ دیتے، بچے بالکل اکیلے ہو گئے تھے، اور انہی کی خاطر وہ عقد ثانی پر مجبور ہوئے۔ شمس بیگم بہت عام سی شکل و صورت کی مالک اور عمر کی بھی اچھی خاصی تھیں، اس لحاظ کے برعکس وہ بہت چھچوری نکلی۔ ابتدائی دنوں میں ہی ہر آئے گئے کے سامنے اس قسم کی باتیں کرتی، کیسی کھوٹی قسمت ہے میری، سارے خواب ٹوٹ گئے، بیمار بڈھا میرے پلے پڑا، اوپر سے 2 بچے، اب بتاؤ بھلا میں ان بچوں کی اماں لگتی ہوں؟ انہوں نے اماں کو نہیں دیکھا تھا، ورنہ کبھی ایسی باتیں نہ کرتی۔ بہرحال محلے کی عورتوں کے ہاتھ ایک دلچسپ مشغلہ آ گیا تھا۔ اپنے گھروں کے کام نمٹا کر بڑی فراغت سے شمشاد بیگم کے پاس آ بیٹھتی
اور مزے لینے کی خاطر بظاہر ہمدردی جتا کر کوئی نہ کوئی عورت چھیڑ دیتی، شمشاد بیگم تمہیں تو اچھا شوہر مل سکتا تھا۔ بس شمشاد بیگم شروع ہو جاتی، یوں جیسے 16-17 سال کی لڑکی کے ارمانوں کا خون ہوا ہو، لمبی لمبی آنکھوں کے ساتھ اپنے خوابوں کا تذکرہ، پھر تعبیر نہ ملنے کا دکھ، اور ان کے منہ پر تو عورتیں ان کے دکھ پر آبدیدہ ہو جاتی، لیکن گھر جا کر خوب ہنستی۔ یہ صحیح ہے کہ خواب کسی کی جاگیر نہیں ہے، نہ ان کے دیکھنے پر پابندی اور نہ ہی عمر کی کوئی حد مقرر ہے، لیکن گزرتا ہوا وقت اپنے ساتھ بہت کچھ لے جاتا ہے۔ سنہرے ماہ و سال کے ساتھ البیلے خواب بھی رخصت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آنکھیں حقیقت دیکھنے لگتی ہیں۔ واجبی سی شکل و صورت اور ڈھلتی ہوئی عمر میں یونانی شہزادے کا تصور سراسر حماقت ہے۔ اس لحاظ سے شمشاد بیگم احمق ترین خاتون تھی۔ مزید ستم ظریفی آس پڑوس کی عورتیں صرف تفریح لینے کی غرض سے آ جاتی، کوئی اللہ کی بندی انہیں نہیں سمجھاتی کہ بی بی خواب دیکھنے کی عمر نکل گئی، اب ان پر کڑنے کے بجائے اپنے گھر کو دیکھو، معصوم بچے تمہاری توجہ کے طالب ہیں، اور قسمت سے اس عمر میں شوہر مل گیا ہے تو اس کی بھی قدر کر لو۔ لیکن کسی اللہ کی بندی نے انہیں کوئی اچھی بات سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے برعکس تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، اور شمشاد بیگم نے کبھی اپنی عقل سے کام نہیں لیا، عورتوں کی باتوں میں آ کر سچ مچ زہریلی ناگن بن گئی۔ بچوں کے ساتھ روایتی سوتیلی ماؤں سے بھی برا سلوک، بس نہیں چلتا تھا کہ گھر سے ہی نکال دیں، اور شوہر کا بھی کوئی خیال نہیں، ان کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، وہ دوسروں کے ساتھ اچھا کیوں کریں؟ اب بھلا اس میں بچوں اور ابا میاں کا کیا قصور؟ انہیں زبردستی تو اٹھا کر نہیں لائے تھے۔ وہ کم عقل عورت یہ نہیں سوچتی تھی، اور بیچارے ابا میاں کا جینا عذاب ہو گیا تھا۔ اس وقت کو پچھتاتے جب اس عورت کو گھر میں لائے تھے، سارا کچھ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ بچوں کے لیے تو چلو کہا جا سکتا تھا کہ سوتیلی ماں تھی، لیکن وہ تو انہیں بھی خاطر میں نہیں لاتی تھیں، ایسے ایسے القاب سے نوازتی کہ وہ دنگ رہ جاتے۔ پھر ہمہ وقت کم آمدنی اور ان کی بیماری کا تانا، اس کے بعد اپنی قسمت کو کوسنے بیٹھ جاتی، اور ابا میاں فطرتاً شریف انسان تھے، ورنہ ایک بار تو ضرور انہیں ان کی اوقات یاد دلا دیتے۔ بیچارے اپنی شرافت میں مارے جا رہے تھے۔ پھر بچوں کا خیال تھا جو سارا دن ان کے رحم و کرم پر ہوتے تھے، حالانکہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ان معصوموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں۔ بہرحال پہلے اگر بری گزر رہی تھی تو اب اس سے بھی بری جیسی تیسی زندگی تو گزارنی ہی تھی۔ اور صرف مہرو ہی نہیں، اکو بھی اس عورت کے آنے سے بہت جلدی سمجھدار ہو گیا تھا۔ حالانکہ ان کی عمروں میں زیادہ افاقہ نہیں ہوا تھا، لیکن جس طرح شمشاد بیگم انہیں اپنے اشاروں پر چلاتی، اس سے وہ وقت سے پہلے ہی نہ صرف سمجھدار بلکہ اپنی عمر سے بڑے کام بھی کرنے لگے تھے۔ روٹی پکاتے ہوئے کتنی بار مہرو کا ہاتھ جلتا، لیکن وہ اف تک نہیں کرتی تھی، نہ اپنے زخموں کے نشان ابا میاں کو دکھاتی۔ وہ صابر ماں کی صابر بچی تھی، سارے دکھ خاموشی سے جھیلنے والی۔ اس کے باوجود جس روز شمشاد بیگم نے اس کا اسکول جانا بند کروایا تو بظاہر تو وہ خاموش رہی، لیکن اس کے معصوم دل میں گرہ سی پڑ گئی، اور یہیں سے اس نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور ناانصافیوں کو شمار کرنا سیکھ لیا۔ اس کے ساتھ المیہ یہ تھا کہ ایک تو لڑکی دوسرے شمشاد بیگم کے روب میں دبی ہوئی، اگر اپنے ساتھ کی کوئی سہیلی ہوتی تو اس سے دکھ سکھ کہہ کر اس کے دل کا کچھ بوجھ تو ضرور ہلکا ہو جاتا، لیکن شمشاد بیگم نے کبھی اسے کسی سے بات ہی نہیں کرنے دی۔ نتیجتاً اگلے 5-6 سالوں میں اس کے اندر ایسا الاؤ بھر گیا جو باہر نکلنے کی راہ ڈھونڈنے لگا، لیکن فی الحال کوئی راستہ نہیں تھا۔ کسی وقت اس کا دل چاہتا اکو کے ساتھ خوب باتیں کرے، لیکن وہ بری صحبت کا شکار ہو کر اس سے بہت دور ہو گیا تھا۔ اتنی سی عمر میں سگریٹ نوشی اور آوارہ لڑکوں کے ساتھ گلی میں کھڑے ہو کر ہر آئے گئے خصوصاً لڑکیوں پر آوازیں کسنا، اپنے ماحول سے فرار کا شاید سب سے آسان راستہ یہی تھا، اور شمشاد بیگم اسے مزید شہ دیتی، اس کی غلط حرکتوں پر ہنستی، اس لیے اس کے اور ابا میاں کے ٹوکنے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اور ایسے بھائی سے وہ اپنے دکھ سکھ کیا کہتی جو مزید اس کے دکھوں میں اضافہ کر رہا تھا، الٹا اس کا مذاق بھی اڑاتا۔ یہ تو کیا ہر وقت رونی شکل بنائے رکھتی ہے۔ بڑی بہن کا کوئی لحاظ نہیں تھا، جیسے باہر لڑکوں کے ساتھ تو تڑاق کرتا ویسے اس کے ساتھ، اس کی شکل ہی ایسی ہے۔ اس سے پہلے شمشاد بیگم بولتی اور وہ فوراً ان کی تائید میں کہتا، ہاں پتہ نہیں کس پر گئی ہے، ہائے ظالم کیسا ماں جایا ہے تو۔ وہ دکھ سے سوچتی، وہ وقت بھول گیا جب ایک ایک چیز کو روتا تھا، اور یہ عورت تجھے دکھ دیتی تھی، آج اس کے ساتھ مل کر مجھ پر ہنستا ہے۔ پتہ نہیں کیا گھول کر پلایا تھا شمشاد بیگم نے اسے کہ وہ انہی کے گن گاتا تھا۔ اسے اور ابا میاں کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ ان دنوں ابا میاں بالکل چارپائی سے جا لگے تھے، اتنا وقت بھی پتہ نہیں کیسے انہوں نے خود کو گھسیٹ لیا تھا، اور اب ان کی یہی آرزو تھی کہ اپنی زندگی میں اس کے ہاتھ پیلے کر دیں۔ گو کہ ابھی اس کی عمر بھی کوئی 15-14 سال تھی، لیکن ابا میاں کو اپنے بعد وہ بالکل بے آسرا نظر آ رہی تھی۔ اگر اکو ہی اس کا خیال کرنے والا ہوتا تب شاید انہیں اتنی فکر نہ ہوتی،
لیکن اب وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد اسے اپنے گھر کا کر دیں۔ اس رات وہ شمشاد بیگم سے کہہ رہے تھے، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جانے کب آنکھیں بند ہو جائیں۔ اس سے پہلے اگر مہرو کی شادی ہو جائے تو سنو، تم اس کے لیے کوئی اچھا بر دیکھو۔ اچھا بر؟ شمشاد بیگم بے حد تن سے کہنے لگی، بڑے میاں، اس غریبی میں تو کوئی برا بھی نہیں ملے گا تمہاری لڑکی کو۔ ایسا نہ کہو شمشاد بیگم، کیا غریبوں کی لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی؟ تم کوشش تو کرو۔ ابا میاں کی اس قدر عاجزی پر اس کا دل تڑپ گیا۔ تکیے میں منہ چھپانا چاہتی تھی کہ شمشاد بیگم کی آواز آئی، کوشش تو جب کروں جب تمہارے پلے کچھ ہو، خالی لڑکی لے جانے کوئی نہیں آئے گا۔ لوگ ساتھ جہیز بھی مانگتے ہیں، بغیر جہیز کے تو ایسا ہی ملے گا جیسے مجھے ملا۔ شمشاد بیگم کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی اور ابا میاں کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس عورت سے مزید کچھ کہنا فضول تھا۔ انہوں نے چارپائی پر اپنی معصوم بیٹی کو دیکھا، پھر کروٹ بدل کر لیٹ گئے، اور وہ سوئی کہاں تھی، آنکھوں پر بازو رکھے سانس روک کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ کچی عمر کی لڑکی ابھی اپنی شادی کے ذکر پر دل نے نئے انداز سے انگڑائی لی تھی کہ شمشاد بیگم کی بات پر سہم کر رہ گئی، اور گو کہ ابھی وہ زندگی کے اسرار و رموز سمجھتی تھی نہ زمانے کے چلن سے واقف، لیکن اس عورت کو وہ بہت اچھی طرح سمجھ گئی تھی، اور یہ بھی کہ شمشاد بیگم کبھی اس کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتی۔ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا، کاش ابا میاں اس سے شادی نہ کرتے تو وہ اتنی تنہا نہ ہوتی، اور کوئی نہیں تو اپنا سگا بھائی تو تھا۔ اس عورت نے کتنی چالاکی سے اسے اپنی مٹھی میں کر لیا تھا کہ نہ اسے بہن کا خیال تھا نہ ابا میاں کا۔ یہی سب سوچتی وہ جانے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ صبح اٹھنے کے ساتھ ہی اس کے معمول کے کام شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے ناشتہ بنا کر وہ ابا میاں کو دینے آنگن میں آئی تو اجالا ہونے کے باعث شمشاد بیگم اپنا تکیہ اٹھا کر اندر جا رہی تھی۔ روزانہ وہ یہی کرتی تھی، کمرے میں جا کر پھر سو جاتی، اس کے بعد دن چڑھے اٹھتی تھی۔ اکو بھی اپنی مرضی سے اٹھتا تھا، اور سچ تو یہ ہے جب تک یہ دونوں سوئے رہتے گھر میں خاموشی اور سکون رہتا تھا، اور اسی وقت وہ ابا میاں سے کچھ باتیں بھی کر لیتی تھی۔ اس وقت ان کے سامنے ناشتہ رکھ کر وہ خود بھی وہیں بیٹھ گئی اور بہت خاموشی سے ان کے چہرے پر رات کی باتوں کا عکس تلاش کرنے لگی، لیکن ان کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان تھا، جس پر وہ ابھی حیران ہو رہی تھی کہ اچانک وہ اسے دیکھ کر بولے، بیٹی تم بھی کھا لو۔ میں کھا لوں گی ابا میاں، ابھی دل نہیں چاہ رہا۔ اچھا دیکھو، میرا کوئی کپڑا دھلا ہو تو نکال دو۔ ابا میاں نے روٹی کا نوالا چائے میں ڈبوتے ہوئے کہا تو وہ اٹھ کر اندر آ گئی اور بہت احتیاط سے بکس میں سے کپڑے نکال کر واپس آئی تو ابا میاں چائے کا آخری گھونٹ لے کر پیالہ رکھتے ہوئے بولے، جلدی سے ازار بند ڈال دو، مجھے ایک کام سے جانا ہے، تمہاری ماں کے اٹھنے سے پہلے نکل جاؤں۔ آپ کیسے جائیں گے ابا، آپ سے تو چلا بھی نہیں جاتا۔ وہ کچھ رک کر بولی، چل لوں گا بیٹی، چل لوں گا۔ ابا میاں کہتے ہوئے نل پر جا کر ہاتھ دھونے لگے، پھر آ کر اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر غسل خانے میں چلے گئے تو وہ ناشتے کے برتن اٹھا کر باورچی خانے میں آ گئی۔ ادھر وہیں سے اس نے ابا میاں کو باہر جاتے ہوئے دیکھا اور اسے عجیب عجیب سے وہم آنے لگے۔ دل چاہا اکو کو جھنجھوڑ کر اٹھائے کہ ابا میاں کے پیچھے جائے، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے، کہیں راستے میں گر نہ جائیں۔ پریشان ہو کر اکو کے کمرے میں آئی، لیکن اسے اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکی کیونکہ وہ اس قدر اکھڑ اور بدتمیز تھا کہ اس کی پریشانی سمجھنے کے بجائے اسے گالیاں دینے لگتا۔ سوئے ہوئے اکو پر اس نے تعصب بھری نظر ڈالی، پھر بوجھل قدموں سے باہر آئی اور لکڑی کی سیڑھی پر بہت احتیاط سے چڑھتی ہوئی چھت پر آ کر ابا میاں کو دیکھنے لگی۔ وہ گلی کے نکڑ پر پہنچ چکے تھے، پھر نظروں سے اوجھل ہو گئے، تب بھی وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ کتنی دیر گزر گئی، یکا یک اسے اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا تو چونک کر جیسے ہی گردن موڑی، برابر کی چھت پر وہ جو کوئی بھی تھا بہت اشتیاق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر کھل کے مسکرایا تو وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ نیچے اتر آئی۔ ایک کمرے میں شمشاد بیگم سو رہی تھی، دوسرے میں اکو، اور وہ کچن میں یوں چھپ کر بیٹھ گئی جیسے ابھی بھی وہ دیکھ رہا ہو۔ دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ دونوں گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر اس نے پیشانی گھٹنوں پر ٹکائی اور کتنی دیر تک ایسے ہی بیٹھی رہی۔ جب شمشاد بیگم نے اندر سے پکار کر ناشتے کا پوچھا تب اس نے سر اونچا کیا اور جلدی سے چولہا جلا کر چائے گرم کرنے لگی۔ سارا دن وہ عجیب سی کیفیت میں گھری رہی، کبھی ابا میاں کے لیے پریشان ہوتی، کبھی اس کا خیال آتا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اور اس کے ڈھیلے ڈھالے انداز پر شمشاد بیگم کتنی بار اس پر چلائیں۔ شام میں ابا میاں آئے تو جہاں ان کی طرف اطمینان ہوا وہاں ان کی حالت دیکھ کر وہ بہت پریشان ہو گئی۔ وہ آتے ہی چارپائی پر گر گئے اور ان کے سینے سے خرخر کی آوازیں آنے لگیں۔ ابا میاں پانی پی لیں۔ وہ پانی کا گلاس لے کر ان کے قریب آ کھڑی ہوئی تو انہوں نے لیٹے لیٹے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا، کچھ پانی حلق میں ٹپکایا، پھر باقی پورا گلاس اپنے منہ پر ڈال لیا۔ تبھی شمشاد بیگم اندر سے نکل کر آئیں اور کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، تمہیں اس حالت میں بھی چین نہیں ہے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ کام سے گیا تھا۔ ابا میاں جواب دیتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئے اور کرتے کے دامن سے چہرہ صاف کرنے لگے۔ کون سے کام سے؟
शमशाद बेगम का अंदाज बहुत तीखा था, जैसे किसी बच्चे पर जरा कर रही हो, और उससे अब्बा मियाँ की बेबसी देखी नहीं जाती थी। जब ही वहां से चली गई, फिर उसे मालूम हुआ अब्बा मियाँ ने कहीं मुलाजमत कर ली है। हालांकि उनकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी। गुर्बत और बीमारी ने वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था और रिटायरमेंट भी ले ली थी, क्योंकि काम पर जाने के काबिल नहीं रहे थे। गुजर औकात के लिए बस एक पेंशन का सहारा था, या फिर वो थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई कर लेती थी। अब दोबारा मुलाजमत गो के उनके बस की बात नहीं थी, लेकिन सिर्फ उसकी खातिर के कुछ पैसे जोड़कर वो उसके हाथ पीले कर दें। हकीकतन उन्हें उसकी बहुत फिक्र थी, और उस रोज शमशाद बेगम की बात के बगैर जहेज के उसे मेरे जैसे ही मिलेगा, उनके दिल पर तराजिद हो गई थी। जब ही अपनी बीमारी की परवाह किए बगैर वो काम पर जाने लगे। महीना खत्म हुआ तो शमशाद बेगम सर पर खड़ी हो गई। लाओ, कितनी तनख्वाह मिली है? जितनी भी मिली हो तुम्हारे लिए नहीं है। अब्बा मियाँ के कोरे जवाब पर वो तिलमिलाकर बोली, क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ मेहरू के लिए कर रहा हूँ। उसकी शादी हो जाए, उसकी शादी तक हम भूखे बैठे रहें। शमशाद बेगम दरमियान ही में बोल पड़ी, भूखे क्यों, अल्लाह का शुक्र है दाल रोटी चल रही है। तो क्या सारी जिंदगी इसी दाल रोटी पर गुजारा होगा? नहीं बड़े मियाँ, बहुत हो गई, सीधी तरह पैसे निकालो। शमशाद बेगम का अंदाज ऐसा था जैसे अभी उन पर झपट पड़ेंगी, और पहली बार उसने अब्बा मियाँ को अचानक इतने गुस्से में आते देखा। दूर हट जाओ शमशाद बेगम, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। तुमने? अरे मेरा हौसला है, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। शमशाद बेगम उनसे ज्यादा जोर से चिल्लाईं और वावेला मचाने लगी। किस्मत खराब है मेरी, बीमार बुढ़ा पल्ले पड़ा। हाय, एक दिन खुशी का नसीब ना हुआ। क्या क्या सोचा था, मेरा तो कोई अरमान पूरा ना हुआ। बस खामोश हो जाओ। चिल्लाने से अब्बा मियाँ की सांस उकड़ गई, सीना पकड़कर खांसने लगे, तो वो जल्दी से पानी लेकर आ गई और ग्लास अब्बा मियाँ के होंठों से लगाते हुए धीरे से बोली, गुस्सा नहीं करें अब्बा, पैसे दे दें अम्मा को। नहीं बेटी, मुझे तेरे लिए जहेज जमा करना है, नहीं तो। हाँ। शमशाद बेगम की लंबी हाँ में अब्बा मियाँ की आवाज दब गई और वो बेहद तन से बोली, जहेज जमा करना है इसके लिए, वरना इसे भी मेरे जैसा मिलेगा। वाह बड़े मियाँ, खूब इंसाफ है तुम्हारा। बकवास बंद करो शमशाद बेगम। अब्बा मियाँ ग्लास फेंक कर खड़े हो गए। शर्म नहीं आती है तुम्हें? मासूम बच्ची का मुकाबला करती हो, और मैं क्या जबरदस्ती तुम्हें ब्याह कर लाया था? जाकर पूछो अपने भाई भावत से, खुद कहलवाया था उन्होंने मुझे। इल्जाम देना है तो उन्हें खुद जाकर दो, जिन्होंने तुम्हें बोझ की तरह उतार फेंका। और बहुत जुल्म हुआ है ना तुम्हारे साथ, तो जाओ निकल जाओ। मुझ बीमार बुढ़े को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। हाँ, अब काहे को तुम्हें मेरी जरूरत होगी, बच्चे बड़े हो गए। इस बार शमशाद बेगम की आवाज में तनतना नहीं था, क्योंकि अंदर ही अंदर खाइफ हो गई थी। अब्बा मियाँ ने हकीकत जो बयान कर दी थी, और यही सच था कि एक तो मामूली शक्लो सूरत, दूसरे उम्र में भी ज्यादा। उनके भाई भावज ने खुद अब्बा मियाँ से कहलवाया था। दोनों सख्त परेशान थे, खुसूसन भावज से उनकी बनती भी नहीं थी। अब अगर अब्बा मियाँ ने निकाल दिया तो भावज तो हरगिज घर में नहीं घुसने देगी, और वो खुद भी ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए ढीली पड़ गई। और अब्बा मियाँ दोबारा अपनी जगह पर बैठते हुए बोले, बच्चे तुम्हारे बगैर भी बड़े हो सकते थे, बल्कि तुमने तो और आकर इन्हें तबाह कर दिया, पढ़ने से इन्हें उठा दिया। अक्कू है तो वो, अब सारा इल्जाम मेरे सर रख दो। वो कहती हुई अंदर चली गई तो अब्बा मियाँ कितनी देर तासुफ में घिरे बैठे रहे। फिर उसकी मौजूदगी का एहसास करके बोले, बेटी कुछ खाना हो तो ले आओ। वो चुपचाप किचन में चली गई, खाना लाकर उनके सामने रखा। फिर छत पर से कपड़े उतारने का ख्याल आया तो अब्बा मियाँ से कहकर ऊपर चली आई। उस झगड़े ने उसे बहुत मुजमहिल कर दिया था। धीरे धीरे तार पर से कपड़े उतार रही थी कि एक छोटा सा कंकर उसकी पीठ में आने लगा। वो सचमुच डर गई। पलट कर देखा तो बराबर की छत पर वो खड़ा इशारे से उसे करीब बुला रहा था। उसका दिल खौफजदा अंदाज में धड़कने लगा। वो सहमी हुई नजरों से इधर उधर देखने लगी। तब वो दीवार के करीब आकर धीमी आवाज में पूछने लगा, सुनो तुम मेहरू हो ना? उफ, ये नाम भी जानता है। उसने सोचा और जल्दी जल्दी कपड़े समेट कर जाने लगी कि वो आजिजी से बोला, मेहरू रुको, मेहरू मेरी बात सुनो। उसने पहले नीचे झांक कर देखा, फिर पलट कर उसे देखा तो वो उसी तरह आवाज दबाकर बोला, दूर नहीं, यहाँ आ जाओ। तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं रशीद हूँ। रशीद? उसकी आंखों में पहचान की हल्की सी चमक के साथ हैरत सिमट आई और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर 2 कदम उसकी तरफ बढ़कर रुक गई। तो वो मुस्कुराकर बोला, पहचान लिया? उसका सर आहिस्ता से इस्बात में हिला। फिर वो कहने लगा, मैंने उसी रोज तुम्हें पहचान लिया था। उसके बाद रोजाना यहाँ आकर तुम्हें देखता हूँ, लेकिन तुम नजर ही नहीं आती। किसी किसी वक्त आंगन में तुम्हारी एक झलक दिखाई देती है। मैं जाऊं? उसे धड़का लगा हुआ था कि कहीं पीछे से कोई आ ना जाए, इसलिए जैसे ही वो खामोश हुआ फौरन बोली, फिर आओगी? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो कुछ नहीं बोली, पलटकर एहतियात से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई और अब्बा मियाँ को खाने में मसरूफ देखकर कुछ मुतमईन सी होकर दूसरी चारपाई पर बैठ गई और कपड़े तय करने लगी।
جبکہ دھیان اس کی طرف تھا اور وہ حیران ہو رہی تھی، کبھی اس بات پر کہ رشید نے اسے پہچان لیا اور کبھی اس بات پر کہ وہ اسے کیوں نہیں پہچان سکی۔ گو کہ کل کی بات نہیں تھی، درمیان میں ماہ و سال تھے، پھر بھی بچپن کا وہ وقت جب اماں زندہ تھیں اس نے رشید کے ساتھ کھیلتے گزارا تھا، اور جب اماں کا انتقال ہوا اس وقت بھی اس کا بچپن ہی تھا۔ لیکن شمشاد بیگم نے آتے ہی نہ صرف اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا بلکہ کسی کو آنے بھی نہیں دیتی تھی۔ یوں ماہ و سال کی گرد میں سارے چہرے دھندلا گئے، اور اس وقت اپنے بچپن کے ایک ساتھی کو دیکھ کر اسے انجانی خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ کاش وہ اس سے جی بھر کر باتیں کر سکتی۔ رات دیر تک وہ یہی سوچتی رہی کہ ابا میاں کے کام پر جاتے ہی وہ اوپر چلی جائے گی۔ شمشاد بیگم اور اکو تو یوں بھی دیر سے اٹھتے تھے، تب تک وہ آرام سے رشید کے ساتھ باتیں کرے گی، اس سے اور سب کے بارے میں پوچھے گی، خصوصاً اس کی بہنیں ہاجرہ، صابرہ اور اس کی اماں۔ پہلے تو سب کا بہت آنا جانا تھا، اور اماں کے انتقال کے بعد بھی رشید کی اماں آتی تھیں، لیکن پھر شمشاد بیگم کی چھچوری باتوں کی وجہ سے انہوں نے آنا چھوڑ دیا اور بچوں کو بھی ادھر آنے سے منع کر دیا۔ محلے میں 2-4 گھر ہی ایسے تھے جنہوں نے شمشاد بیگم کی وجہ سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی، ورنہ تماش بین قسم کی عورتیں ابھی بھی فراغت سے آتی تھیں۔ بہرحال اس رات وہ نیند آنے تک رشید کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی، اور صبح ابا میاں کے جاتے ہی دروازہ اچھی طرح بند کر کے اوپر چھت پر آئی تو وہ پہلے سے موجود تھا، اپنے معمول کے مطابق ایکسرسائز میں مصروف۔ اسے دیکھا تو فوراً دیوار کے قریب چلا آیا، مسکرا کر بولا، مجھے یقین نہیں تھا کہ تم آؤ گی، اور وہ جو رات اتنا کچھ سوچ کر سوئی تھی کہ اس سے یہ کہے گی وہ پوچھے گی، ایک لفظ کیوں تک نہیں کہہ سکی، بس ذرا سی پلکیں جھپکا کر رہ گئی۔ کچھ بولو محروب، کل بھی تم یوں ہی چپ چاپ چلی گئیں۔ اس کے لہجے میں جانے کس جذبے کی شدت تھی، آنکھیں الگ بولتی ہوئی لگ رہی تھیں۔ وہ بہت گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ دل کیوں اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا ہے، اور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے بول سکی، میں جاؤں؟ آئی کیوں تھی؟ اس کی گھبراہٹ پر وہ شریر ہو کر بولا، اور اس سے کوئی جواب نہیں بن پڑا تو نیچے جھانک کر دیکھنے لگی۔ قدرے توقف سے وہ پکار کر پوچھنے لگا، سنو، کیا بہت ڈرتی ہو اپنی اماں سے؟ وہ کچھ نہیں بولی تو خود ہی کہنے لگا، بہت ظالم عورت ہے، تمہیں کہیں نکلنے نہیں دیتی، اور اکو کو کتنا بدتمیز بنا دیا ہے اس نے، تم سمجھاتی ہو اکو کو؟ سارا وقت آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھرتا ہے۔ وہ میری نہیں سنتا۔ 2-1 بار میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اتنی بدتمیزی پر اتر آیا کہ میں نے آئندہ کے لیے کان پکڑ لیا۔ اماں نے سر چڑھایا ہوا ہے اسے، میں جانتا ہوں، اور تم دیکھ لینا یہی اکو اس عورت کو سیدھا کرے گا۔ ابھی تو چھوٹا ہے نا، اس کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ وہ اس کی بات سمجھ کر دھیرے سے اس بات میں سر ہلانے لگی، پھر ایک نظر اپنے آنگن میں ڈال کر بولی، ابھی اماں اٹھ جائیں گی، میں جاؤں؟ پھر آؤ گی نا؟ پھر وہی دل کو بے قابو کر دینے والا انداز۔ وہ جلدی سے ہاں کہہ کر نیچے اتر آئی۔ شاید وقت اس پر کچھ مہربان ہو گیا تھا کہ دکھ درد بٹانے کو ایک ساتھی مل گیا تھا۔ روزانہ ابا میاں کے جاتے ہی وہ چھت پر چلی جاتی، جہاں وہ سارے دکھ بھول جاتی۔ زندگی میں بھی کشش نظر آنے لگی تھی، اور وہ جو ہمہ وقت پژمردہ سی رہتی تھی، تو اب ایسا نہیں تھا۔ دن بھر سارے کام بڑے آرام سے نمٹا لیتی، اور جب رات میں سونے کے لیے لیٹتی تو سارے دن کی تھکن کے باوجود فوراً اسے نیند نہیں آتی تھی۔ پلکیں موند کر کتنی دیر تک اسے سوچتی، اس کے تصور سے باتیں کرتی، اور جب نیند مہربان ہوتی تو خوابوں کی گلیوں میں بھی وہ ہر موڑ پر موجود ہوتا تھا۔ گو کہ ابھی وہ کچی عمر کی نادان لڑکی تھی، پھر بھی اس کی آنکھوں کی ساری تحریر پڑھ لیتی تھی۔ اس کے بعد سارا دن اپنے آپ سوچ کر مسکراتی رہتی، اور شمشاد بیگم نے کیونکہ کبھی اسے قابل توجہ نہیں سمجھا تھا اس لیے ابھی تک بے خبر تھیں، ورنہ اس کے بدلتے انداز دیکھ کر نہ صرف چونکتی ٹھٹک جاتی بلکہ کھوج لگانے کے بعد اس کی زندگی کو مزید جہنم بنا دیتی۔ بہرحال ان کی بے توجہی زندگی کے اس موڑ پر اس کے لیے غنیمت تھی کہ ہر وقت کے جلنے کڑنے سے نجات مل گئی تھی۔ اس وقت وہ بڑی سادگی سے اس سے کہہ رہی تھی، پتہ ہے رشید، تم نہیں تھے تو میں بہت اداس اور پریشان رہتی تھی، اور ہر وقت اپنے مرنے کی دعائیں مانگا کرتی تھی، لیکن اب میں مرنا نہیں چاہتی، میں تمہیں مرنے دوں گا بھی نہیں۔ وہ ایک انگلی سے اس کی ناک چھو کر پیار سے بولا، تو وہ ایسی ہی سادگی سے پوچھنے لگی، اور اگر میں مر جاؤں تو میں بھی مر جاؤں گا؟ ہائے نہیں۔ اس نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھ لیا تو وہ ذرا سا ہنس کر بولا، پگلی ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ اب نہیں کروں گی۔ اچھا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ کرتے کی سائیڈ والی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، پھر سرخ سبز کانچ کی چوڑیاں اس کے سامنے رکھیں تو وہ خوش ہو کر بولی، میرے لیے؟ پھر فوراً ہی خوشی کی جگہ اداسی نے لے لی۔ میں کیا کروں گی ان کا؟ پہنو گی؟ لاؤ ہاتھ ادھر کرو، میں پہنا دوں۔ اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، اماں دیکھ لیں گی، بہت ماریں گی اور میرے ہاتھ بھی کاٹ دیں گی۔ وہ غلط نہیں کہہ رہی تھی، اور وہ بھی سمجھتا تھا، اس لیے پہننے پر اصرار نہیں کیا۔ اچھا لے تو لو، رکھ دینا کہیں چھپا کر۔
اس نے چوڑیاں لے لیں اور نیچے آ کر اپنے بکس میں کپڑوں کی تہوں میں چھپا کر رکھ دیں۔ یوں ہی کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ اس روز بھی اس نے سنا ابا میاں شمشاد بیگم سے اس کے لیے کوئی اچھا لڑکا دیکھنے کی بات کر رہے تھے۔ جواب میں شمشاد بیگم تن سے بولی، لگتا ہے بہت پیسے اکٹھے کر لیے ہیں تم نے۔ کیسی کم عقلی کی باتیں کرتی ہو شمشاد بیگم، معمولی نوکری ہے، کہاں سے بہت پیسے اکٹھے کر لوں گا؟ ابا میاں ان کے طنز کو محسوس کرنے کے باوجود نرمی سے بولے تاکہ کسی طرح انہیں رام کر سکیں۔ معمولی نوکری، معمولی پیسے، لڑکا بھی معمولی ہی ملے گا، اچھے لڑکوں کو کوئی کمی تھوڑی ہوتی ہے۔ ان کے صاف جواب پر ابا میاں عاجزی سے بولے، میری لڑکی میں کیا کمی ہے؟ ماشاءاللہ اچھی شکل و صورت، نیک سگھڑ ہے، یہ سب کون دیکھتا ہے آج کل؟ شمشاد بیگم کو جیسے موقع مل جاتا تھا ہر لحاظ سے ابا میاں کو کمتر ثابت کرنے کا، اور ابا میاں نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ واقعی اس عورت سے کوئی اچھی امید رکھنا فضول تھا۔ تب کچھ دیر بعد وہ خود ہی کہنے لگیں، میں نے آس پڑوس کی عورتوں سے کہہ رکھا ہے، کوئی اچھا رشتہ ہوگا تو وہ ضرور بتائیں گی۔ اس بار ابا میاں نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید انہیں یقین تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہیں، اور یقین تو اسے بھی تھا۔ پھر بھی وہ کچھ پریشان سی ہو گئی اور اگلے روز رشید کے سامنے رو پڑی، اماں میرا بیاہ کسی بڈھے کے ساتھ کر دیں گی۔ کیا؟ کس نے کہا تم سے؟ وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگا۔ اماں خود ابا میاں سے کہہ رہی تھیں کہ ان کے پاس میرے بیاہ کے لیے پیسے نہیں، اس لیے کوئی بڈھا ہی مجھ سے شادی کرے گا۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا تو وہ کچھ دیر تک اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر اسے تسلی دینے کی خاطر بولا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، تم رو نہیں۔ اس کے آنسو تھم گئے اور یوں ہی چپ چاپ اسے دیکھنے لگی تو قدر توقف سے وہ پوچھنے لگا، تمہاری اماں کو ابھی سے تمہاری شادی کی کیا فکر ہے؟ اماں کو نہیں، ابا میاں کو فکر ہے، اتنے بیمار جو رہتے ہیں۔ وہ سادگی سے بولی تو کتنی دیر تک وہ خاموش ہو کر جانے کیا سوچتا رہا، پھر ایسے ہی پرسوچ انداز میں بولا، ٹھیک سوچتے ہیں تمہارے ابا میاں، یقیناً تمہاری طرف سے بہت پریشان ہوں گے۔ ہاں، اور اماں انہیں اور پریشان کرتی ہیں۔ جب بھی وہ میری شادی کی بات کرتے ہیں تو اماں کہتی ہیں اس غریبی میں کوئی اچھا بر نہیں ملے گا، اسی لیے تو ابا میاں پھر سے کام پر جانے لگے ہیں۔ وہ میرے لیے بہت سارے پیسے جمع کرنا چاہتے ہیں، وہ بتاتے ہوئے بہت آزردہ ہو رہی تھی۔ تب وہ اس کا ہاتھوں میں لے کر بولا، پگلی تم کیوں اتنی پریشان ہوتی ہو، میں ہوں نا، آج ہی اپنی اماں کو تمہارے ابا میاں کے پاس بھیجوں گا۔ وہ کچھ بے یقینی سے دیکھتے ہوئے بولی، لیکن ابا میاں کے پاس ابھی اتنے پیسے جمع نہیں ہوئے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے صرف تمہاری پرواہ ہے، تم سے شادی کرنی ہے، مجھے پیسوں سے نہیں۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے سمجھاتے ہوئے بولا اور اس کی پلکیں جھکتی چلی گئیں۔ صبح کی ہلکی ہلکی سنہری دھوپ میں اس کے گالوں پر لالی اتر آئی تھی۔ رشید نے سچ مچ اسے جیسے نئی زندگی دے دی تھی۔ سارے خوف، سارے اندیشے دم توڑ گئے اور اس روز وہ بہت مگن سی ہو گئی۔ شام میں جب رشید کی اماں آئیں اس وقت ابا میاں کام سے نہیں لوٹے تھے اور اتنے سالوں بعد وہ انہیں پہچان نہیں سکی۔ گو کہ ان کی آمد کا پتہ تھا، پھر بھی شش و پنج میں کھڑی تھی۔ تبھی شمشاد بیگم طنز آمیز لہجے میں ان سے بولی، اتنی مدت بعد راستہ کیسے بھول گئی بڑی بی؟ تم نے بھی تو کبھی آ کر نہیں جھانکا، پھر کاہے کو گلا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا، پھر اسے قریب بلا کر کہنے لگیں، مجھے پہچانا نہیں مہرو، میں صابرہ کی اماں ہوں۔ خالہ؟ وہ ان سے لپٹ گئی، آپ تو آتی نہیں ہیں۔ آ تو گئی ہوں، انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر کہا، پھر ادھر ادھر دیکھ کر پوچھنے لگیں، تمہارے ابا میاں کہاں ہیں؟ وہ تو ابھی کام سے نہیں آئے، آپ بیٹھے نا، آئیں اندر چلیں۔ یہیں بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ آرام سے چارپائی پر بیٹھ گئیں اور وہ بھی ان کے پاس بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن شمشاد بیگم نے ایسی خشمگی نظروں سے گھورا کہ وہ سہم کر باورچی خانے میں چلی آئی اور تسلے پر دال نکال کر بظاہر وہ چننے میں مصروف ہو گئی، جبکہ سارا دھیان انہیں کی طرف تھا اور وہ ڈر بھی رہی تھی کہ کہیں شمشاد بیگم کچھ الٹا سیدھا نہ بول دیں۔ دل ہی دل میں ابا میاں کے آنے کی دعا کرنے لگی۔ تبھی شمشاد بیگم وہیں سے اسے مخاطب کر کے بولی، کہاں چلی گئی مہرو؟ چائے کا پانی رکھا کہ نہیں؟ اور وہ اسی انتظار میں تھی۔ فوراً دال کا تسلا ایک طرف رکھ کر کیتلی میں پانی ڈالنے لگی۔ تبھی باہر کا دروازہ کھلنے کے ساتھ ابا میاں کی کھانسنے کی آواز آئی تو اس نے اطمینان کا سانس لیا اور آرام سے چائے بنانے میں لگ گئی۔ اس دوران غالباً ابا میاں اور رشید کی اماں ایک دوسرے کا حال احوال پوچھنے میں لگے رہے۔ اصل بات اسی وقت شروع ہوئی جب وہ چائے لے کر آئی۔ اسے دیکھتے ہی رشید کی اماں کہنے لگیں، میں مہرو کے لیے آئی ہوں۔ رشید ماشاءاللہ کام سے لگ گیا ہے، اس کے لیے وہاں رکنا ممکن نہیں تھا۔ جلدی سے چائے کی ٹرے ان کے سامنے رکھ کر دوبارہ کچن میں آ گئی اور بہت احتیاط سے جھانک کر ابا میاں کو دیکھا۔ وہ جیسے شادی مرگ کی کیفیت میں تھے۔ اس کی طرح انہیں بھی شاید یقین نہیں آ رہا تھا کہ سچ مچ خدا نے ان کی سن لی ہے، ان پر مہربان ہو گیا ہے، اور اس خوشی میں پتہ نہیں انہیں الفاظ نہیں مل رہے تھے یا بولا نہیں جا رہا تھا، جبکہ رشید کی اماں اپنی آمد کا مقصد واضح بیان کر کے اب ان کے جواب کی منتظر بیٹھی تھی اور شمشاد بیگم کے گویا سینے پر سانپ لوٹ گئے۔
کسی طرح بھی اپنی ناگواری چھپا نہیں سکیں. کہنے لگیں سوچ لو بڑی بھی, ہمارے پاس مہرو کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ابا میاں نے تڑپ کر شمشاد بیگم کو دیکھا, پھر اس خیال سے کہ کہیں رشید کی اماں اپنا سوال واپس نہ لے لیں, فوراً کہنے لگے کیوں نہیں, مہرو کو دینے کے لیے میرے پاس یہ مکان ہے, میں اس کے نام لکھ دوں گا. شمشاد بیگم بری طرح تلملا گئیں, لیکن مصلحتاً اس وقت خاموشی اختیار کر لی, جبکہ رشید کی اماں کہنے لگی نہیں بھائی صاحب, مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس مہرو کو مجھے دے دیں. مہرو آپ ہی کی ہے. ابا میاں نے حامی بھر لی. رشید کی اماں کچھ دیر اور بیٹھ کر چلی گئیں اور شمشاد بیگم تو ان کے جانے ہی کا انتظار کر رہی تھیں. وہ طوفان مچایا کہ خدا کی پناہ, ایک مہرو ہی تمہاری اولاد ہے, باقی کسی کا کچھ حق نہیں, کماتے بھی اسی کے لیے ہو, مکان بھی اسے لکھ کر دو گے, تو ہم کہاں جائیں گے؟ ارے میرا نہیں تو کچھ اکو کا خیال کرو, وہ تو تمہاری اولاد ہے, اسے کیوں در بدر کرتے ہو؟ شمشاد بیگم کو چپ کرانا بہت مشکل تھا. ابا میاں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. خدا کے لیے شمشاد بیگم مت شور مچاؤ, سنا نہیں تم نے رشید کی اماں کو کسی چیز کا لالچ نہیں, یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. میاں صاحب دیکھنا عین وقت پر کھڑی ہو جائیں گی کہ مکان لکھ کر دو. تم نے یہ بات منہ سے نکالی کیوں؟ تمہاری وجہ سے. کیا ضرورت تھی یہ کہنے کی کہ ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں؟ تو غلط تو نہیں کہا؟ پھر میں نے بھی غلط نہیں کہا. مجھے مہرو کی شادی کرنی ہے ہر قیمت پر. میں اپنی بچی کو تمہارے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا. ارے شمشاد بیگم تم کوئی ڈھنگ کی عورت ہوتی تو میرے بچوں کے سر پر محبت کے ہاتھ رکھتی, تب تو میں بھی تمہارا خیال کرتا. ابا میاں بھی جب بولنے پر آتے تو اگلا پچھلا سارا حساب برابر کرا دیتے تھے. اب خیال کروں تمہارا؟ تم تو ابھی بھی یہ چاہتی ہو کہ مہرو کا ہاتھ کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں تھما دوں. کبھی تم نے اس کے لیے اچھا نہیں سوچا. تم اس کی ماں نہیں ہو تو کیا, ایک عورت تو ہو, پھر اتنی شفاق کیوں ہو؟ اکو کو بھی بگاڑ کر رکھ دیا. پتہ نہیں کس جنم کا بدلہ لیا ہے تم نے مجھ سے اور میرے بچوں سے. واہ میاں, اچھا صلہ دے رہے ہو تم, خدا سمجھے تم سے. شمشاد بیگم پیر پٹکتے ہوئے اندر چلی گئیں. حقیقتاً مزید سننے کا حوصلہ نہ تھا, کیونکہ ابا میاں کی کوئی بات جھٹلا نہیں سکتی تھیں, اور اس رات جہاں ابا میاں اطمینان سے سوئے وہاں وہ ستارے کی کہکشاؤں پہ سفر کرتی رہی تھی. موسم کافی بدل گیا تھا, خصوصاً رات میں کچھ خنکی بڑھ جاتی تھی, اس لیے سب کمرے میں سونے لگے تھے. وہ کچھ دیر بے خبر سوئے اکو کو دیکھتی رہی, پھر بنا کوئی آہٹ کیے کمرے سے نکل آئی. چاندنی میں بھیگی رات نصف سے زیادہ سفر طے کر چکی تھی. وہ آنگن میں کھڑی ہو کر آسمان کو دیکھنے لگی. دل چاہ رہا تھا اسی وقت سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چلی جائے اور پھر وہاں سے رشید کو پکارے, لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی. ہر سو پھیلی خاموشی اور سناٹے میں اپنی دھڑکنوں کی آواز ہی پرسرار سی لگ رہی تھی. مان ابا میاں کے کھانسنے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے کمرے میں آ کر لیٹ گئی. اگلے دن رشید کے سامنے وہ بہت لجائی ہوئی تھی. رخساروں پر جھکی پلکیں اٹھ کے نہیں دے رہی تھیں اور وہ ہونٹوں میں شوق مسکراہٹ دبائے شوق سے اسے دیکھتا رہا. پھر اس کے چہرے پر آئی لٹ کو ہلکے سے جھٹکا دے کر بولا, اب تو نہیں روگی نا, بولو. نہیں. وہ دھیرے سے بولی, پتہ ہے میری اماں تو کل تمہیں دیکھ کر حیران ہو گئیں. کہہ رہی تھیں مہرو بڑی ہو کر کتنی پیاری ہو گئی ہے. اور پتہ ہے کیا کہہ رہی تھیں؟ وہ اس کی طرف جھک کر بولا تو اس نے ذرا سی پلکیں اٹھائیں, لیکن اس کی آنکھوں میں شوخی دیکھ کر فوراً جھکا لیں اور کچھ منہ پھلا کر بولی, ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ اور کیسے دیکھوں؟ مجھے نہیں پتا. وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس کی طرف سے رخ موڑ گئی تو وہ جلدی سے بولا, اچھا لو میں آنکھیں بند کیے لیتا ہوں. اس نے ذرا سی گردن موڑی اور اسے آنکھیں بند کیے دیکھ کر ہنستے ہوئے نیچے اتر آئی اور روزانہ کی طرح کچن میں بیٹھ کر شمشاد بیگم کے اٹھنے کے انتظار کرنے لگی. وہ پہلے وہیں سے پکار کر ناشتے کا پوچھتی تھی, اس کے بعد کمرے سے نکل کر منہ ہاتھ دھوتی. اتنے میں وہ چائے گرم کر دیتی تھی, لیکن اس وقت نہ تو انہوں نے پکارا نہ منہ ہاتھ دھویا. اٹھتے ہی دندناتی ہوئی اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی اور وہ جو گھٹنوں پر ٹھوڑی رکھے فرش پر انگلی سے آڑی ترچھی لکیریں کھینچتے ہوئے کسی خوبصورت خیال میں گم تھی, ان کی اس طرح آمد پر بری طرح چونک کر انہیں دیکھنے لگی تو وہ آنکھیں نکال کر بولی, کیوں ری کٹنی, یہ تو رشید کو کب سے جانتی ہے؟ جی. غیر توقع سوال نے اسے بوکھلا دیا اور وہ مزید تیز ہو کر بولی, میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش مت کر, سچ سچ بتا, یہ بیٹھے بٹھائے رشید کی اماں کو تیرا خیال کیسے آ گیا؟ پہلے تو کبھی جھانکا نہیں بڑھیا نے. مجھے نہیں بتا. وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تو شمشاد بیگم بجائے نرم پڑنے کے اسے بالوں سے پکڑ کر کچن سے باہر گھسیٹ لائیں اور پیر سے چپل اتارتے ہوئے بولی, یہ گن ہے تیرے, نامراد معاشقے لڑاتی ہے. خدا کے لیے اماں مت مارو مجھے, میں نے کچھ نہیں کیا. وہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر بولی. تبھی شور سن کر اکو اٹھ کر آ گیا اور بہن کو پٹتے دیکھ کر بھی آرام سے پوچھنے لگا, کیا ہوا اماں؟ ارے اب ہونے کو رہ کیا گیا ہے, منہ کالا کیا ہے اس نے اپنا اور ہمارا بھی. شمشاد بیگم اسے پیر سے ٹھوکر مار کر ہانپتے ہوئے بیٹھی اور پھر اکو کی ہمدردی سمیٹنے کی خاطر دوپٹے میں منہ چھپا کر روتے ہوئے بولی, ارے لوگ تو مجھے جوتے ماریں گے کہ سوتیلی ماں تھی جب بھی خیال نہیں رکھا.
ابھی بھی مجھے ظالم سمجھتے ہیں کہ لڑکی کو بند کر کے رکھا ہوا ہے. ارے بند رکھنے پر بھی یہ حال ہے اس کا. کھلا چھوڑ دیتی تو پتہ نہیں کتنوں کو کیا کیا ہے اس نے. اکو تنک کر پوچھنے لگا. گو کہ ابھی اس کی عمر یہی کوئی 12-13 سال تھی، لیکن آوارہ صحبت کے باعث وہ ایسی باتیں خوب سمجھنے لگا تھا، بلکہ سمجھتا ہی صرف ایسی باتیں تھا. اسی سے پوچھ رشید کے ساتھ اس کا کیا چکر ہے، شمشاد بیگم نے کہا، اور اس سے پہلے کہ اکو اس سے کچھ کہتا وہ بھاگ کر کمرے میں بند ہو گئی. پھر سارا دن وقفے وقفے سے کبھی شمشاد بیگم اور کبھی اکو اس کا دروازہ پیٹتے رہے، لیکن اس نے نہیں کھولا. شام میں جب ابا میاں کی آواز سنائی دی تب وہ کمرے سے نکلی. مسلسل رونے اور بھوک پیاس سے نڈھال ابا میاں تک آتے آتے وہ ان کے قدموں میں گر گئی. مہرو! ابا میاں پریشان ہو گئے. اس کے قریب گھٹنے ٹیک کر بیٹھے اور اس کا سر اونچا کرتے ہوئے پوچھنے لگے، کیا ہوا بیٹی؟ ابا میاں، میں مر جاؤں گی. اس کے ہونٹوں سے الفاظ ٹوٹ کر نکلے. میں نے تمہارے دشمن، اٹھو، آؤ یہاں اوپر بیٹھو. ابا میاں نے اسے سہارا دے کر اوپر بٹھایا، پھر کندھے سے رومال اتار کر اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولے، میں جانتا ہوں شمشاد بیگم نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوگا. کل سے اس عورت کے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہیں، لیکن بیٹی تم صبر کر لو، تھوڑے دنوں کی بات ہے. اور اس نے ابا میاں کی بات مان لی. جہاں اتنے برس وہاں کچھ اور وقت صحیح، اور وقت جانے کیوں ٹھہر گیا، گزر کے نہیں دے رہا تھا. گزرتا بھی کیسے؟ راہ میں شمشاد بیگم جو دیوار بن کر کھڑی ہو گئی تھی، انہیں 100% یقین تھا کہ رشید کی اماں کی آمد ایسے نہیں ہوئی. اس سے پہلے ضرور اس کا کوئی چکر ہوگا، اور اسی چکر کی کھوج میں وہ صبح اس کے ساتھ ہی اٹھنے لگی، کیونکہ سارا دن تو وہ اسے اپنے سامنے گھر کے کام کاج میں مصروف دیکھتی تھی. بس وہی وقت تھا جب ان کے خیال میں رشید ادھر آتا ہوگا. اور یہ سچ تو تھا، لیکن کوئی ان سے پوچھے کہ معصوم محبت کی راہ میں حائل ہو کر انہیں کیا مل رہا تھا، کیوں اس لڑکی کو سدا تپتی دھوپ میں جھلسانا چاہتی تھی. بہرحال صبح کی روح پہلی کرنوں میں جو کچھ وقت رشید کی سنگت میں اپنے سارے دکھ بھول جاتی تھی، اب پھر ایک دم تنہا ہو گئی تھی. بڑی بے قرار، بڑی مزمحل، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ کتنی دیر اس کا انتظار کرتا ہوگا، اور ایسے میں یہ خیال اسے بہت سہارا دیتا تھا کہ بس کچھ دنوں کی بات ہے. اور کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ ابا میاں پھر چارپائی سے جا لگے. پہلے بھی وہ کام کرنے کے قابل تو نہیں تھے، لیکن صرف اس کی خاطر کہ کسی طرح اسے اپنے گھر کا کر دیں، جانے کیسے خود میں اتنی ہمت پیدا کر لی تھی. اور اب وہ بالکل مجبور ہو گئے تھے. ان چند مہینوں میں جو کچھ جمع کر سکے تھے، چاہتے تھے کہ اس میں اس کے ہاتھ پیلے کر دیں. اور جب بھی شمشاد بیگم کے سامنے بات چھیڑتے، وہ کہتی، میاں اس کی فکر چھوڑو، یہ تو اپنے گھر کی ہو ہی جائے گی. پہلے اپنا خیال کرو، دوا دارو کرو گے تو اچھے بھلے ہو جاؤ گے، پھر آرام سے شادی کرنا. شمشاد بیگم کا کہنا بھی ٹھیک تھا، لیکن ابا میاں کو جیسے یقین تھا کہ اب دوا دارو سے انہیں کچھ فائدہ نہ ہوگا، اس لیے خود پر ایک پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہو رہے تھے. بس اسی کی فکر تھی، اور بیجا بھی نہیں تھی. لڑکی ذات جانے ان کے بعد شمشاد بیگم اس کا کیا حشر کریں. اس روز رشید کی اماں آئیں تو دبے لفظوں میں ابا میاں نے ان کے سامنے اپنا خدشہ بیان کر دیا. وہ سمجھدار عورت تھیں، بظاہر ابا میاں کو تسلی دی، لیکن دل سے قائل ہو گئی تھیں، اور انہیں فوراً شادی پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا. بس یہ تھا کہ ایک جگہ ان کی بیٹی ہاجرہ کی بات چل رہی تھی، اس لیے چاہتی تھی کہ بات پکی ہو جائے تو پھر 2 بچوں کی ایک ساتھ نمٹا دیں گی. اور ابا میاں سے انہوں نے یہی کہا، ساتھ ہی اطمینان بھی دلایا کہ زیادہ دیر نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے اس اتوار یا اگلے اتوار صابرہ کی بات طے ہو جائے، پھر انشاءاللہ اگلے مہینے کی کوئی سی تاریخ شادی کے لیے رکھ لی جائے گی. اور 1 مہینہ زیادہ تو نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے اوپر والا پھر بے نیازی دکھا گیا. کیا تھا جو ابا میاں کی حیات میں چند دن کا اضافہ کر دیتا، لیکن نہیں، شاید وہ اپنا قانون نہیں بدلتا. ازل سے ابا میاں کی حیات میں جتنے دن لکھے تھے اس سے زیادہ ایک سانس نہیں. ابھی کل ہی تو رشید کی اماں شادی کی تاریخ رکھ گئی تھی، صرف 7 دن بعد کی، اور ابا میاں یوں اطمینان کی نیند سوئے کہ پھر اٹھے ہی نہیں. شاید اس کی طرف سے مطمئن ہو گئے تھے. شمشاد بیگم کے بین کی آواز میں اس کی سسکیاں دب کر رہ گئیں. کوئی بھی تو اپنا نہیں تھا، اکو بھی نہیں. وہ کس کے کندھے پر سر رکھتی؟ تبھی رشید کی اماں نے اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے کر سینے سے بھینچ لیا، اور اس دھان پان سی لڑکی سے یہ پہاڑ جیسا دکھ سہا نہیں جا رہا تھا. 3 دن محلے بھر کی عورتیں باقاعدگی سے آتی رہیں. اس کے بعد گھر ایک دم ویران ہو گیا. زندگی میں انسان کی قدر نہیں ہوتی. شمشاد بیگم کو اب پتہ چلا کہ وہ بیمار بڈھا ان کے لیے کتنا بڑا سہارا تھا. انہی کے دم سے وہ یہاں کی سیاہ و سفید کی مالک تھیں. ابھی بھی ان کی ملکیت کو کوئی خطرہ نہیں تھا. اکو سٹھی میں اور مہرو کسی گنتی شمار میں نہیں تھی، لیکن دل کا چور آدمی کو چین نہیں لینے دیتا. انہیں بھی تھا کہ کہیں رشید کی اماں شادی کے تقاضے کے ساتھ مکان کا تقاضا نہ کر دیں، کیونکہ ابا میاں ان کے سامنے کہہ چکے تھے. پھر اسی خدشے کے تحت انہوں نے ایک عورت کو رشید کی اماں کے پاس بھیجا کہ وہ اپنے طور پر معلوم کرے ان لوگوں کا شادی کا کیا پروگرام ہے.
اور جب اس عورت نے آ کر بتایا کہ ان لوگوں کا ارادہ مقررہ تاریخ پر نہایت سادگی سے نکاح کر کے مہرو کو لے جانے کا ہے تو شمشاد بیگم کو ایک طرح سے اپنی سلامتی خطرے میں نظر آنے لگی۔ گویا جب تک مہرو قبضے میں تھی وہ محفوظ تھی، اس کے بعد ان کا کچھ بس نہیں چل سکتا تھا۔ یہی سوچتی ہوئی وہ رات میں مہرو کے پاس آ بیٹھی، پہلے اسے گلے لگا کر خوب روئیں، پھر تسلی دی کہ اس کے ابا میاں نہیں رہے تو وہ تو ہیں، وہ ہرگز اسے اور اکو کو ابا میاں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد کھانا لے کر آئیں اور زبردستی اصرار کر کے اسے کھلانے لگیں۔ 3 دن سے مجھے اپنا ہوش نہیں تھا، پتہ نہیں تم نے اور اکو نے کچھ کھایا بھی کہ نہیں۔ کھا لو میری جان، ابھی اکو کو بہت مشکل سے کھلا کر آئی ہوں۔ ساتھ ساتھ بہت لگاوٹ سے بولے بھی جا رہی تھی، اور اکو کے نام پر وہ پوچھنے لگی اکو کہاں ہے؟ زبردستی لٹا کر آئی ہوں، سوئے گا تو طبیعت ہلکی ہوگی، تم کھانا کھاؤ۔ پھر قدرے توقف سے آ بھر کر بولی ہائے ہائے ہمارے بھی کیا نصیب ہیں۔ کچھ دن بعد اس گھر میں خوشی کی ڈھولک بجنے والی تھی، اللہ میاں کو بھی رحم نہ آیا۔ کتنا ارمان تھا تمہارے ابا کو تمہاری شادی کا، ہائے ایک خوشی دیکھ لیتے، اپنے ہاتھوں سے تمہیں رخصت کر لیتے۔ اس کے آنسو جو مشکل سے رکے تھے پھر روانی سے بہہ نکلے، ہاتھ کا نوالا گر گیا اور جو منہ میں تھا وہ حلق میں اٹک گیا۔ شمشاد بیگم نے جلدی سے پانی کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا اور اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولی بس کرو مت رو، ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ پھر گلاس نیچے رکھ کر کہنے لگی مرنے والی کی آرزو میں پوری کروں گی، رشید کی اماں آئیں تو پوچھوں گی ان سے کہ اب کیا ارادہ ہے ان کا۔ ابھی نہیں اماں ابھی نہیں، وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی ہاں ابھی اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتی، جمعے کی تاریخ تھی اور جمعے تک تمہارے ابا کو 8 دن بھی نہیں ہوں گے، میں ان سے یہی کہوں گی کہ 40ویں تک رک جائیں، ٹھیک ہے نا؟ پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے آخر میں انہوں نے اس سے پوچھا، لیکن وہ کوئی جواب نہیں دے سکی، سر جھکا روٹی رومال میں لپیٹنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے سنا کر اپنے آپ سے کہنے لگی پتہ نہیں میری کوئی مانے گا بھی کہ نہیں، مجھے تو دشمن سمجھتے ہوں گے۔ نہیں اماں، ابا میاں کے بعد آپ ہی تو ہیں، جو آپ کہیں گی۔ ان کے رویے سے پسیج کر وہ اسی قدر کہہ سکی اور شمشاد بیگم کے دل سے جیسے بھاری بوجھ سرک گیا، اس کا اعتبار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ اب کوئی مائی کا لال ان کی مرضی کے بغیر اسے نہیں لے جا سکتا تھا، اور ان کی مرضی پتہ نہیں کیا تھی۔ بہرحال جمعے سے 2 روز پہلے رشید کی اماں آئیں، خاص اسی مقصد کے لیے۔ رشید بھی ان کے ساتھ تھا اور گو کے بعد پہلے سے طے تھی۔ پھر بھی وہ رک کر کہنے لگیں یہ موقع تو نہیں ہے شمشاد بیگم، لیکن کیا کریں مجبوری ہے۔ پھر مرنے والے کی یہی آرزو تھی کہ مہرو جلد سے جلدی اپنے گھر کی ہو جائے، اچھا ہے ان کی روح خوش ہو جائے گی۔ شمشاد بیگم ان کا مطلب بہت اچھی طرح سمجھ رہی تھی، پھر بھی آہ بھر کر بولی ہاں میں نے بھی یہی سوچا ہے کہ 40ویں کے بعد مہرو کو رخصت کر دوں گی۔ رشید کی اماں نے کچھ بوکھلا کر بیٹے کو دیکھا، پھر اس کے اشارے پر کہنے لگیں نہیں شمشاد بیگم، جو تاریخ مقرر ہے اسی پر نکاح ہو جائے تو اچھا ہے، اور ہم کوئی دھوم دھڑکا تو کریں گے نہیں، بہت سادگی سے۔ کیا کہہ رہی ہیں بڑی بھی؟ شمشاد بیگم ٹوکتے ہوئے بولیں جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اس کے باپ کو مرے ہوئے، اور آپ شادی کی بات کر رہی ہیں؟ کچھ خدا کا خوف کریں، ابھی تو ہماری لڑکی کے آنسو نہیں تھمے، غم سے نڈھال پڑی ہے۔ ہم اس کے دکھ کو سمجھتے ہیں، خاک سمجھتے ہیں، اگر سمجھتے تو اتنی جلدی یہ بات نہ چھیڑتے۔ پھر کیا کریں؟ انتظار اگر کر سکتے ہیں تو، ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس حتمی اور صاف جواب پر ماں بیٹا ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ اگر مہرو کی سگی ماں اس طرح بات کرتی تو یہ ماں بیٹا اپنی توہین سمجھتے ہوئے اٹھ کر چل دیتے، لیکن شمشاد بیگم سے اچھی طرح واقف تھے اور رشید کو تو یقین تھا کہ وہ رکاوٹ ضرور ڈالیں گی، اس لیے ساتھ آیا تھا۔ کچھ دیر اپنے آپ پر قابو پانے کے بعد شمشاد بیگم سے کہنے لگا آپ مہرو کو بلائیں، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ کیوں، میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، یا تم سمجھتے ہو میں اس کی مرضی کے خلاف کچھ بول رہی ہوں؟ شمشاد بیگم تنک کر بولیں، پھر فوراً اونچی آواز میں مہرو کو پکارا تو رشید جو ان کی بات کا جواب دینے جا رہا تھا ہونٹ بھینچ کر اس سمت دیکھنے لگا جدھر سے وہ آ رہی تھی۔ پہلے ہی دھان پان سی تھی، اب تو بالکل ہی مرجھا گئی تھی، شدت گریہ سے سوجی ہوئی آنکھیں، پپڑی زدہ ہونٹ، غم و اندوہ کی تصویر بنے وہ شمشاد بیگم کے قریب سر جھکا کر کھڑی ہو گئی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے رقت آمیز لہجے میں بولی میں نے پہلے ہی کہا تھا میری کون مانے گا، لو اب تم خود بتاؤ انہیں، پرسوں تمہاری ڈولی جانے کی بات کر رہے ہیں، میں نے 40ویں کے بعد کا کہا تو مان نہیں رہے، اور وہ کیا کہتی؟ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گود میں گرنے لگے تو شمشاد بیگم اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر خود بھی رونے لگیں، پھر اسی طرح روتے ہوئے بولیں قیامت ٹوٹی ہے ہم پر، میرا سہاگ اجڑا، بچے یتیم ہو گئے، کسی کو احساس ہی نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، تمہارا احساس کر کے ہی آئی ہوں شمشاد بیگم، لڑکی کے فرض سے نمٹ کر آرام سے ہو جاؤ گی۔ رشید کی اماں اس کی مکاری پر اندر ہی اندر جزبوز ہوتی مصلحت کا دامن تھام کر بولی ٹھیک کہا بڑی بھی، لیکن یہ بھی تو سوچو دنیا کیا کہے گی، باپ کو مرے ابھی 8 دن نہیں ہوئے۔ اور رشید کی اماں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب اس عورت سے کس طرح بات کریں، صاف لگ رہا تھا کہ وہ ہرگز نہیں مانے گی، اور جس طرح مہرو کو ساتھ لگائے بیٹھی تھی
اس سے سمجھ گئیں کہ بظاہر ہمدردی جتا کر نادان لڑکی پر گرفت کر چکی ہے۔ کچھ دیر خاموش رہ کر اپنے آپ سوچتی رہیں، پھر ہتھیار ڈالتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے شمشاد بیگم، جیسے تمہاری مرضی، ہم پھر 40ویں کے بعد تاریخ رکھ لیں گے۔ پھر انہوں نے رشید کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ بہت بے دلی سے کھڑا ہوا اور ایک نظر روتی ہوئی مہرو پر ڈال کر ماں کے ساتھ باہر نکل گیا۔ تب شمشاد بیگم اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولی، بیٹی اگر میں نے کچھ غلط کہا ہو تو ابھی بتا دو، کیونکہ میری عقل تو کام نہیں کر رہی، کہیں رشید کی اماں ناراض ہی نہ ہو گئی ہوں، اور مہرو کیا جانے اس عورت کے دل میں کیا ہے، بظاہر جو دیکھا سنا وہی ٹھیک تھا۔ جبھی فوراً بولی، نہیں اماں، آپ نے کچھ غلط نہیں کہا، رشید کی اماں کو خود خیال کرنا چاہیے تھا۔ ابھی ابا میاں، اس کا گلا رند گیا، آنکھیں پھر آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں، تو شمشاد بیگم دل ہی دل میں بہت مطمئن ہو کر اسے تسلی دینے لگی۔ غم تازہ ہو تو پھر واقعی کوئی دوسری بات اچھی نہیں لگتی۔ اسے رشید کا خیال آتا ضرور تھا، لیکن پھر اس پر ابا میاں کا دکھ حاوی ہو جاتا، کیونکہ رشید کے ساتھ ہی اسے پہلا خیال یہی آتا کہ اگر ابا میاں کچھ دن اور زندہ رہتے تو، اور یوں اس کا خیال پس منظر میں چلا جاتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے رشید سے محبت نہیں رہی تھی، بس کچھ وقت کی بات، یعنی دکھ کی شدت میں کمی آنے کی دیر تھی، پھر تو وہی اس کے لیے سب کچھ تھا۔ اس رات سوتے میں اچانک اس کی آنکھ کھل گئی، جانے پیاس کی شدت یا گھٹن کے باعث ابا میاں کے بعد تینوں ایک ہی کمرے میں سونے لگے تھے، اور اس وقت رات کا جانے کون سا پہر تھا۔ دروازہ کھڑکی بند، گھپ اندھیرا، کچھ دیر تک وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھتی رہی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ گہری خاموشی میں اکو اور شمشاد بیگم کی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، اور اپنے سینے میں اسے چبھن کا احساس ہوا۔ تب بہت احتیاط سے اٹھ کر اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا اور تازہ ہوا میں گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اندر کی گھٹن سے کسی حد تک نجات ملی۔ تب پیاس بجھانے کا خیال آیا۔ پہلے اس نے سوچا شمشاد بیگم کو اٹھا دے، کیونکہ آنگن میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ تب ڈرتے ڈرتے وہ آنگن میں آئی اور مٹکے میں سے پانی نکال رہی تھی کہ ہش کی آواز پر گلاس اس کے ہاتھوں سے گرتے گرتے بچا۔ بہت خوفزدہ ہو کر بھاگنے کو تھی کہ چھت پر سے رشید نے بہت دھیمی آواز میں پکار کر کہا، مہرو اوپر دیکھو، میں ہوں۔ اس نے ایسی ہی خوف زدہ نظروں سے دیکھا تو وہ اوپر آنے کا اشارہ کرنے لگا، اور وہ پریشان ہو گئی، کبھی کمرے کی طرف دیکھتی کبھی اسے، جبکہ اندر دل مچلنے لگا تھا۔ تب بہت ہمت کر کے وہ سیڑھیاں چڑھ آئی، اور جیسے ہی دیوار کے قریب پہنچی اس نے اس تیزی سے اس کا ہاتھ تھاما جیسے اس کے پلٹ جانے کا خدشہ ہو۔ پھر آپ ہی آپ شکوہ لبوں تک آ گیا، بہت ظالم ہو تم مہرو، تمہیں میرا کوئی خیال نہیں، کتنا انتظار کرتا ہوں میں تمہارا، صبح اور ساری ساری رات یہیں کھڑا رہتا ہوں، میں نہیں آ سکتی۔ وہ اماں، مجھے پتا ہے وہ تمہاری پہرے دار بنی ہوئی ہیں، وہ جل کر بولا۔ پھر ایک دم خود پر قابو پا کر نرمی سے کہنے لگا، تم بہت بے خوف ہو مہرو، مجھے ہر وقت تمہاری طرف سے دھڑکا لگا رہتا ہے۔ یہ جو شمشاد بیگم تمہاری بڑی ہمدرد بنی ہوئی ہے، اس سے ہوشیار رہنا، بڑی مکار عورت ہے، دیکھا نہیں ہماری شادی کو کیسے ٹال دیا۔ وہ تو ابا میاں، کوئی اسے تمہارے ابا میاں کا غم نہیں، محض ڈھونگ رچا رہی ہے، اس کا مقصد صرف ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالنا ہے، اور دیکھنا مہینے بھر بھی وہ تمہاری شادی کرنے پر تیار نہیں ہوگی، لیکن مہرو اس وقت تم میرا ساتھ دینا، پھر میں خود سب سنبھال لوں گا، بولو ساتھ دو گی نا؟ وہ سرا سیما کھڑی اس کی باتیں سن اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آخر میں اس نے ہاتھ دبا کر پوچھا، اب تو وہ ذرا سا چونک کر بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہو، ڈرو مت، سمجھنے کی کوشش کرو، اور سنو اگر کسی وقت بھی شمشاد بیگم سے کوئی خطرہ محسوس کرو تو بے دھڑک میرے گھر چلی آنا۔ اب پتہ نہیں وہ ٹھیک طرح سے اسے سمجھا نہیں پا رہا تھا یا وہ نہیں سمجھ رہی تھی، بہرحال اس کا مقصد اسے ہوشیار خبردار کرنا تھا، اور وہ پریشان ہو گئی۔ مجھے جانے دو، کہیں اماں کی آنکھ نہ کھل جائے، پھر آؤ گی نا؟ ضرور آنا، میں روز انتظار کروں گا۔ اس کی آس میں اصرار شامل ہو گیا تو اس نے ذرا سا اس بات میں سر ہلایا، پھر اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکال کر نیچے چلی آئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو کچھ دیر تک بغور شمشاد بیگم اور اکو کو دیکھتی رہی، پھر اطمینان ہونے کے بعد اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ پھر اگلے 3-4 روز اسے رشید کے پاس جانے کا موقع بالکل نہیں ملا، کیونکہ شمشاد بیگم کے کوئی عزیز کسی دوسرے شہر سے آئے ہوئے تھے۔ تعزیت کے لیے ادھر آئے تو شمشاد بیگم نے انہیں یہیں روک لیا، اور ایک تو رات میں دیر تک شمشاد بیگم ان کے ساتھ باتیں کرتی رہتی، دوسرے ان کا بہنوئی برآمدے میں سوتا تھا، جس کی وجہ سے اگر وہ کسی ضرورت کے تحت بھی اٹھنا چاہتی تو نہیں اٹھ سکتی تھی۔ اپنے ہی گھر میں وہ بس ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ 5ویں روز غالباً اس کی طرف سے مایوس ہو کر رشید خود چلا آیا، اور جب اس نے گھر میں شمشاد بیگم کے 3-4 مہمانوں کو دیکھا تو جہاں اس کی مجبوری سمجھ گیا وہاں اسے سخت ناگوار بھی گزرا، کیونکہ یہاں اس کی ہونے والی بیوی تھی اور شمشاد بیگم اس کی سگی ماں نہیں تھی، جس کے رشتہ داروں سے اس کا دور کا بھی رشتہ نہیں نکلتا تھا، ایک طرح سے بالکل غیر اور اجنبی لوگ، اور اس کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ مہرو ان کے درمیان رہے۔ باتوں باتوں میں جب اس نے شمشاد بیگم کو جتایا
کہ گھر میں جوان لڑکی موجود ہے اور اس طرح لوگوں کا آنا جانا مناسب نہیں، تو وہ تنک کر بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اب کیا تم میرے رشتہ داروں کے آنے جانے پر بھی پابندی لگاؤ گے؟ اور تم ہوتے کون ہو میرے گھر کے معاملے میں دخل دینے والے؟ اس گھر میں جب تک مہرو ہے میں ضرور دخل دوں گا، اس کے بعد جو آپ کا دل چاہے کریں۔ وہ مصلحتاً بھی خاموش نہیں رہ سکا اور برابر سے جواب دیا تو وہ تن سے بولی، ارے واہ میاں، تم تو ابھی سے مہرو پر حق جتانے لگے۔ حق رکھتا ہوں جب ہی جتا رہا ہوں، آپ براہ مہربانی اپنے رشتہ داروں کو چلتا کریں یا پھر مجھے اجازت دیں ابھی 4 گواہ لا کر اپنی امانت لے جاؤں۔ اس کے مضبوط لہجے پر شمشاد بیگم ذرا ٹھٹکی، پھر فوراً پینترا بدلتے ہوئے بولی، اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، ذرا صبر نہیں تم میں؟ بات صبر کی نہیں، غیرت و عزت کی ہے، اس نے کہا تو شمشاد بیگم خاموش ہو کر جانے کیا سوچنے لگیں۔ پھر کتنی دیر بعد اس سے بولی، ٹھیک ہے، میرے رشتہ دار یہاں نہیں رہیں گے اور تم اماں کو میرے پاس بھیجو، میں اس کے ساتھ اگلے جمعے کی تاریخ پکی کر لیتی ہوں۔ لے جاؤ اپنی امانت اور سن لو، اس کے بعد تم اس گھر کے کسی معاملے میں دخل نہیں دو گے۔ وہ فوراً کچھ نہیں بول سکا کیونکہ درمیانی دن شمار کرنے لگا تھا۔ ایک تو کل جمعہ تھا، اس کے بعد اگلا جمعہ، درمیان میں کوئی زیادہ دن نہیں تھے۔ وہ مطمئن ہو کر اٹھ کھڑا ہوا، پھر جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگا، میں مہرو سے مل لوں؟ نہیں۔ شمشاد بیگم جس انداز سے مسکرائیں وہ قدرے جھیمپ گیا اور جلدی سے اماں کو بھیجنے کا کہہ کر باہر نکل گیا تو اس کے پیچھے شمشاد بیگم کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے جانے کیا کہا کہ وہ اسی وقت چلے گئے اور ان کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد رشید کی اماں آ گئیں، جن کے ساتھ شمشاد بیگم نے باقاعدہ بات چیت کے بعد اگلے جمعے کی تاریخ پکی کر دی اور پھر ان کے جانے کے بعد مہرو کو بلا کر کہنے لگیں، میں نے اگلے جمعے کو تمہارا نکاح پکا کر دیا ہے، لیکن میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے اور اس طرح 3 کپڑوں میں تمہیں رخصت کرنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ سوتیلی ماں تھی، جبھی کچھ جوڑ کر نہیں رکھا۔ کہاں سے جوڑتی؟ یہاں تو 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ اب تم بتاؤ کیا کروں؟ اور وہ کیا بتا سکتی تھی، خاموش کھڑی رہی تو قدرے توقف سے آ بھر کر بولی، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تاریخ دے بیٹھی ہوں، اب انتظار کہاں سے کروں؟ ارے ہاں، میں اپنے بھائی بھاوج کے پاس جاتی ہوں، شاید کچھ قرض دے دیں۔ انہیں جیسے اچانک بھائی بھاوج کا خیال آیا تو فوراً جانے کے لیے کھڑی بھی ہو گئیں تو وہ عاجزی سے بولی، نہیں اماں، آپ کسی سے قرض نہ لیں، سب لوگ ہمارے حالات جانتے ہیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ میں کب کسی کی کہنے سننے کی پرواہ کرتی ہوں، مجھے صرف تیرا خیال ہے، کچھ لے کر جائے گی تو سسرال میں بھی قدر ہوگی۔ اچھا خیر، دروازہ اچھی طرح بند کر لے، میں بھی آتی ہوں۔ وہ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اندر سے برقع اٹھا لائیں اور سر پر جماتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ وہ ان کے پیچھے دروازہ بند کرنے آئی تو اسی وقت اکو آ گیا۔ یہ اماں کہاں جا رہی ہیں؟ اپنے بھائی کے گھر۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ وہ قصداً لا علمی کا اظہار کر کے کچن میں آئی تو اکو دونوں کمروں میں جھانکنے کے بعد اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا، خالہ خالو کہاں گئے؟ وہ سب بھی چلے گئے، شکر ہے، اس نے اکتا کر بتانے کے ساتھ شکر کیا تو اکو تیز ہو کر بولا، کیوں، تجھے ان سے کیا تکلیف تھی؟ آنے دے اماں کو، بتاتا ہوں، تیرا تو کام ہی یہی ہے، پتہ نہیں کیا گھول کر پلا دیا ہے اس نے تجھے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے تسلے میں آٹا نکال کر گننے لگی۔ پھر اس رات وہ اکو اور شمشاد بیگم کے سونے کا انتظار کرتی رہی اور شمشاد بیگم کو جانے کس چیز کی تلاش تھی۔ اپنا بکس کھول کر جو بیٹھی تو اٹھنے کا نام نہیں، ایک ایک کپڑا نکال کر اور کھنگال کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بظاہر آنکھوں پر بازو رکھے سوتی بن گئی، لیکن بازو کی جھری سے مسلسل ان کی کاروائی دیکھ رہی تھی۔ ان کے انداز میں کوئی جھنجھلاہٹ نہیں تھی، بلکہ چہرے پر خاصا اطمینان تھا۔ کتنی دیر بعد بالآخر اس نے اکتا کر کروٹ بدل لی اور پھر اسے نیند آ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اچانک آنکھ کھلنے کے ساتھ ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، کیونکہ پہلا خیال یہی آیا تھا کہ رشید انتظار کر رہا ہوگا۔ پھر اکو اور شمشاد بیگم کی طرف اطمینان کر کے وہ دبے پاؤں باہر نکل آئی تو واقعی چھت پر وہ دیوار کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ وہ اپنی نیند کو کوستی ہوئی اوپر آ گئی اور اس کے ساتھ کچھ کہنے سے پہلے ہی بول پڑی، معاف کر دو رشید، مجھے نیند آ گئی تھی، اصل میں اماں کوئی بات نہیں، میں تمہاری مجبوری سمجھتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر اسے اندیشے سے نکالا، پھر کہنے لگا، میری فکر مت کیا کرو، اور یوں بھی اب تو کچھ دنوں کی بات ہے، خیر یہ بتاؤ خوش ہونا؟ پتہ نہیں۔ وہ اپنے احساسات کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی، کچھ الجھ کر کہنے لگی، پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، عجیب عجیب سے خواب آتے ہیں، ابھی بھی ایسا ڈراؤنا خواب تھا، میری آنکھ کھل گئی۔ پگلی ہو تم، الٹا سیدھا سوچتی ہوگی جب یہ ایسے خواب نظر آتے ہیں۔ وہ پیار بھری سرزنش سے بولا، پھر پوچھنے لگا، کیا تمہاری اماں نے تم سے کچھ کہا؟ نہیں، بس یہی بتایا ہے کہ اگلے جمعے کو۔ وہ جھجک گئی تو وہ ذرا سا ہنسا، پھر اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، ہاں اگلے جمعے کو ہمارے بیچ یہ دیوار نہیں رہے گی۔ میں جاؤں؟ اس کی پرشوق نظروں سے گھبرا کر وہ یہی کہہ سکی، ارے ابھی تو آئی ہو، اماں اٹھ جائیں گی، ایک تو تمہاری اماں، خیر چھوڑو،
میں تمہیں اصل بات بتانا بھول گیا۔ کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کل میں اماں کو لے کر شہر جا رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہوتے دیکھ کر وہ فوراً ہاتھ اٹھا کر بولا، دیکھو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ہم 2-3 دن میں واپس آ جائیں گے۔ کیوں جا رہے ہو؟ وہ اماں کو صابرہ کی جہیز اور تمہارے کپڑے اور پتہ نہیں کیا کیا خریدنا ہے۔ تم فکر نہیں کرنا، میں کوشش کروں گا پرسوں ہی واپس آ جاؤں۔ وہ جانے کا مقصد بتا کر جلدی واپسی کا یقین دلانے کے ساتھ تسلی بھی دینے لگا، اور جب تک وہ اطمینان سے نہیں ہو گئی اسے نیچے نہیں جانے دیا۔ اگلے روز رشید کی اماں خود آ کر شمشاد بیگم کو بتا گئیں کہ وہ شادیوں کی خریداری کے سلسلے میں 2-3 روز کے لیے شہر جا رہی تھیں، اور ان کا مقصد کچھ جتانا نہیں بلکہ ایک طرح سے خبردار کرنا تھا، کیونکہ شمشاد بیگم کی فطرت سے واقف تھیں کہ وہ ان کے شہر جانے کو کوئی غلط رنگ دے کر کچھ بھی کر سکتی ہیں، اس لیے اپنے طور پر خبردار کیا کہ 2-3 روز میں واپس آ جائیں گی۔ اور شمشاد بیگم نے کوئی غلط رنگ تو نہیں دیا، نہ ہی ان کے سامنے کچھ بولی تھیں، لیکن ان کے جانے کے بعد شروع ہو گئیں۔ مجھ پر روب جمانے آئی تھی، بڑی بھی شہر سے خریداری کرنے جا رہی ہے، ارے میں کیا کم ہوں اس سے اچھا جہیز دوں گی، دیکھتی رہ جائے گی، بڑھیا سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو، وغیرہ وغیرہ۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی، کہہ بھی کیا سکتی تھی، پھر یہ جانتی تھی کہ یہ محض باتیں ہیں، ورنہ حقیقتاً شمشاد بیگم کے پاس کچھ بھی نہیں۔ لیکن اگلے روز اس وقت وہ حیران ہو گئی جب شمشاد بیگم اس سے کہنے لگیں، چل مہرو ہم بھی شہر سے چیزیں لے کر آتے ہیں۔ وہ یوں کھڑی تھی جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو، پھر شمشاد بیگم کو برقع اٹھاتے دیکھ کر ایک دم بول پڑی، لیکن اماں ہم کیسے جائیں گے؟ جیسے تیری ساس کہی ہے، اور دیکھنا اس سے اچھے کپڑے دلاؤں گی تجھے۔ شمشاد بیگم کا شاہانہ انداز اس کی سمجھ میں نہیں آیا، کچھ رک کر بولی، کہاں سے دلائیں گی؟ ابا میاں نے جو پیسے جوڑے تھے وہ تو انہی پر خرچ ہو گئے۔ ارے میرا بھائی سلامت رہے، بہت پیسے دیے ہیں اس نے مجھے۔ اچھا چل جلدی کر، نہیں تو بس نکل جائے گی۔ آخر میں شمشاد بیگم نے عجلت کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکی، کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ چل نہ، کھڑی کیوں ہے؟ شمشاد بیگم کے ٹوکنے پر وہ چونک کر بولی، وہ اماں آپ اکو کو ساتھ لے جائیں۔ شادی تیری ہو رہی ہے یا اکو کی؟ وہ تیز ہو کر بولیں، پھر ایک دم نرم پڑ کر کہنے لگیں، بے وقوف ہے تو، یہاں تجھے اکیلا کیسے چھوڑ دوں؟ پھر تو اپنی مرضی کے کپڑے خریدے گی تو مجھے خوشی ہوگی، اور جوتے بھی تو تیرے ناپ کے لینے ہیں، چل چادر اوڑھ کر آ۔ وہ شش و پنج کی کیفیت میں چادر اٹھا کر آئی تو پھر کہنے لگی، ان کا کیا پتا، 3 دن کا کہہ کر گئے ہیں، 6 دن لگا دیں، اور شادی میں بھی اتنے ہی دن ہیں، پھر ہم کیا کریں گے؟ شمشاد بیگم بولنے کے ساتھ ساتھ برقع سر پر جماتی ہوئی آگے آگے چل پڑیں۔ یوں ناچار اس کے پیچھے آتے ہوئے وہ پوچھنے لگی، اکو کہاں ہے؟ اسے میں نے بتا دیا ہے، ہم شام تک واپس آ جائیں گے۔ شمشاد بیگم نے اسے ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچا اور دروازے میں تالا ڈال دیا۔ شمشاد بیگم اسے لے کر جہاں اتری وہ شہر نہیں تھا، گو کہ اس سے پہلے کبھی شہر نہیں دیکھا تھا، لیکن اتنا جانتی تھی کہ شہر میں کھیت نہیں ہوتے اور سڑکیں بھی پکی ہوتی ہیں، جبکہ یہ اسی کے گاؤں جیسا کوئی گاؤں تھا۔ کچی سڑک پر بس انہیں اتار کر آگے روانہ ہوئی تو پیچھے دھول اڑنے لگی۔ اس نے کچھ حیرت سے جاتی ہوئی بس کو دیکھا، پھر شمشاد بیگم سے پوچھنے لگی، اماں یہ ہم کہاں؟ بات بھی اس کے ہونٹوں میں تھی کہ شمشاد بیگم کہنے لگیں، یہاں میرے ایک رشتے کا بھائی رہتا ہے، بہت بیمار ہے بیچارہ، ذرا دیر کو اس کے پاس سے ہو لوں، پھر کہاں گھر سے نکلنا ہوگا، آؤ چلو، یہیں قریب ہی اس کا گھر ہے۔ لیکن اماں بس تو چلی گئی، دوسری آ جائے گی۔ شمشاد بیگم کا اطمینان قابل دید تھا، جبکہ وہ اندر ہی اندر سہمی جا رہی تھی اور ایسی ہی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ پگ ڈنڈی کے اختتام پر بائیں طرف مڑتے ہی کچے مکانوں کا سلسلہ شروع ہوا تو شمشاد بیگم اس کا ہاتھ پکڑ کر پہلے ہی دروازے میں داخل ہو گئیں۔ قدرے کشادہ آنگن جس کی دیوار کے ساتھ نیم کا گھنا پیڑ تھا، اور اس کی چھاؤں میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ابھی پرسوں ہی تو رشید کے کہنے پر شمشاد بیگم نے انہیں اپنے گھر سے رخصت کیا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے یہاں کیوں لائی ہیں۔ لے آئی چھوکری کو، وہیں سے کسی نے خوش ہو کر کہا تو شمشاد بیگم اس کا ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھتے ہوئے بولی، نظر نہیں آ رہی کیا؟ راضی ہو جائے گی؟ ارے اس کا تو باپ بھی راضی ہوگا، بس اب جلدی سے قاضی کو بلاؤ، مجھے واپس بھی جانا ہے۔ وہ ان مکالموں سے کچھ بھی نہیں سمجھی تھی، لیکن چھٹی حص اچانک کسی خطرے کا اعلان بجانے لگی تھی۔ بہت احتیاط سے اس نے اپنے پیچھے دیکھا، دروازہ کھلا تھا، لیکن وہ ہرگز اتنی بہادر نہیں تھی کہ بھاگ کر دہلیز پار کر جاتی۔ جب خود کو بہت مجبور اور بے بس پایا تو ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ تب شمشاد بیگم پھر اس کے قریب آئیں اور اس کی دونوں کلائیاں تھام کر ایک جھٹکے سے نیچے گراتے ہوئے بولی، روتی کیوں ہے؟ چل اندر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آنسو روکنے کی کوشش میں الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے۔ اپنے گھر میں آئی ہے، ڈر کاہے کا؟ شمشاد بیگم اسے کھینچتے ہوئے اندر کمرے میں لے آئیں اور ایک چارپائی پر زبردستی بٹھاتے ہوئے بولی، یہاں بیٹھ، اب یہی تیرا گھر ہے۔ اماں میں تیری ماں نہ تو میری بیٹی، سمجھی؟
اور خبردار جو کسی بات کو نہ کہی گلا دبا دوں گی تیرا۔ انتہائی صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شمشاد بیگم کمرے سے نکل گئیں، اور ان کا یہ روپ نیا نہیں تھا، بچپن سے وہ انہیں اسی روپ میں دیکھتی آ رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیسے ان چند دنوں کی مہربانی سے گھائل ہو گئی تھی، اور اسے گھائل ہونا ہی تھا۔ زمانے کے چلن سے یہ اکثر ناواقف، نادان، معصوم اور بیوقوف کی حد تک سیدھی جو تھی۔ حالانکہ رشید نے کہا بھی تھا، ہوشیار، خبردار، اور وہ کتنی بھی ہوشیار بنتی شمشاد بیگم کا مقابلہ کہاں کر سکتی تھی۔ بہرحال شمشاد بیگم کے کمرے سے جاتے ہی وہ دوبارہ ہاتھوں میں چہرہ چھپانا چاہتی تھی کہ نظر دوسری چارپائی پر بیٹھے بچوں پر پڑی۔ بڑی لڑکی کی عمر یہی کوئی 11 سال ہوگی، اس کے بعد 5 سال کا لڑکا تھا، پھر 3 سال کی معصوم سی بچی۔ تینوں اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھی، کون ہو تم کون ہو؟ جواب میں بڑی لڑکی نے اس سے پوچھا۔ تبھی شمشاد بیگم کی بہن آتے ہوئے بولی، یہ تمہاری ماں ہے۔ ماں؟ میں؟ وہ سچ مچ زلزلوں کی زد میں آ گئی۔ ذہن میں جکھڑ چلنے لگے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ ایک ایک کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے شمشاد بیگم کی بہت منتیں کی، خدا کا واسطہ دیا، ان کے پاؤں پڑ کر گڑ گڑاتی رہی، لیکن اس عورت پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ جیسا کہ ابا میاں سے کہا کرتی تھی کہ اسے میرے جیسا ہی ملے گا، تو اس نے اپنا کہا پورا کر دکھایا۔ سچ مچ ابا میاں کی روح تڑپ تڑپ گئی ہوگی۔ کاش اوپر والا انہیں کچھ دن مہلت دے دیتا، لیکن وہ بڑا بے نیاز ہے۔ خبردار تو نے نہ کہی، یہیں دفن کر دوں گی۔ پردے کے اس طرف قاضی اس کی ہاں سننے کا منتظر تھا۔ ادھر شمشاد بیگم اس کے کان میں بول رہی تھیں، اور ایک ذرا سی ہاں نے اسے 3 بچوں کی ماں بنا دیا۔ شمشاد بیگم کی اپنی کوئی اولاد ہوتی تو شاید دل میں تھوڑا درد ضرور اٹھتا۔ اب تو بڑے آرام سے اسے سولی پر چڑھا کر خوش ہو رہی تھیں۔ ارے میں نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی، رشید کے ساتھ بیاہتی اسے تو میں کہاں جاتی؟ بڑا چالاک چھوکرا ہے، 4 دن میں مجھے نکال باہر کرتا، اور وہ بیمار بڈھا خود تو مر رہا تھا، مجھے بے آسرا کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مکان لکھ کے دے دیتا اس لڑکی کے نام، وہ تو اللہ کو رحم آ گیا جو اس سے پہلے ہی اسے اٹھا لیا۔ برآمدے میں شمشاد بیگم اپنی کامیابی پر بہت جوش میں بول رہی تھی، اور اندر وہ گمسم بیٹھی ایک تسلسل سے بہتے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلیوں میں جمع کر رہی تھی۔ جانے سے پہلے شمشاد بیگم کھڑے کھڑے اس کے پاس آئیں۔ میں جا رہی ہوں مہرو، اکو انتظار کر رہا ہوگا، اور یہ تو رونا بند کرے گی کہ نہیں؟ چل اٹھ، ادھر جا اپنے بڈھے کے پاس۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی تو شمشاد بیگم نے اسے کلائی سے پکڑ کر اٹھایا اور کھینچتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے کر آئیں۔ لے پا نذیر، اپنی 2 ہٹی تو سنبھال۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ شمشاد بیگم کی بات کے جواب میں دوسری طرف سے اسے ابا میاں سے زیادہ کمزور اور بیمار آواز سنائی دی۔ ہائے شمشاد بیگم، کیا ظلم کی تائی، اجے تے اے آپ بالے، مینڈے بالاں کو کیا سنبھالے گی؟ ابھی تو یہ خود بچی ہے، میرے بچوں کو کیا سنبھالے گی؟ بالاں کو تے کو بھی سنبھلے سی، یعنی بچوں کو تجھے بھی سنبھالے گی؟ شمشاد بیگم کہتے ہوئے باہر نکلیں تو اس نے بے اختیار پکارا، اماں۔ کیسی درد بھری پکار تھی، اپنی ماں ہوتی تو کلیجہ پھٹ جاتا، اور وہ کیسی انسنی کر کے نکل گئی۔ تب اس کی نظریں دروازے سے پلٹ کر اس شخص پر ٹھہری تو سچ مچ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ بچپن میں شمشاد بیگم کے منہ سے سنتی تھی، کیسی کھوٹی قسمت ہے میری، سارے خواب ٹوٹ گئے، بیمار بڈھا میرے پلے پڑا، وغیرہ وغیرہ۔ اور خواب کیسے ٹوٹتے ہیں یہ اسے ابھی پتہ چلا تھا، ابھی جب سارے خوابوں کی کرچیاں روح کو چھید رہی تھیں اور چبھن آنکھوں تک میں اتر آئی تھی۔ اگر شمشاد بیگم نے اس سے اپنا بدلہ لیا تب بھی بہت برا کیا تھا کہ وہ تو بہت نادان اور معصوم سی لڑکی تھی۔ حالات کی ستائی ہوئی، اگر رشید نے اس کے دل میں آرزوؤں کے پھول نہ کھلائے ہوتے تو زندگی کا یہ روپ نیا نہیں تھا، وہ بڑے آرام سے قبول کر لیتی۔ لیکن اب تو اندر ایک آگ سی لگی تھی جس میں لگتا تھا وہ اپنے ساتھ سب کو جلا کر خاک کر دے گی۔ بہت بہت ظلم کیا شمشاد بیگم نے، صرف اس کے ارمانوں کا خون نہیں کیا بلکہ اس معصوم لڑکی کو بھی مار ڈالا۔ وہ جو چلتی تھی تو لگتا تھا جیسے پیروں تلے پھولوں کا فرش بچھا ہو، بولتی تھی تو مقابل کو پوری جان سے متوجہ ہو کر سننا پڑتا۔ ایسی نرم دھیمی آواز اور چہرے پر تسخیر کر لینے والی معصومیت تھی۔ آن کی آن میں سب کچھ ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک دوسری شمشاد بیگم نے جنم لے لیا۔ انتہائی تنفر کے ساتھ وہی سوچ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوا تو اب کسی کا اچھا نہیں ہوگا۔ دوسرے کمرے میں 3 سال کی بچی جانے کس بات پر رونے لگی تھی، اور وہ جو ابھی تک گمسم سی کھڑی تھی سامنے چارپائی پر لیٹے نحیف و نزار وجود کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، ایک دم چونک کر پلٹی اور درمیانی دروازے کو زوردار ٹھوکر مارتے ہوئے بچوں کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ ایک تو شدت گریہ، دوسرے اب غصے کے باعث آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ مزید چیخ کر بولی، یہ کیا شور مچا رکھا ہے، چپ کراؤ اسے۔ بچی سہم کر چپ ہو گئی اور بڑی بہن کی گود میں منہ چھپانے لگی تو اس کی نگاہوں میں وہ وقت آن سمایا جب اسی طرح اکو اس کی آغوش میں چھپنے کی کوشش کرتا تھا۔ تب وہ روحان سی ہو کر شمشاد بیگم سے کہتی تھی، اسے بھوک لگی ہے
और जवाब में शमशाद बेगम अक्कू को उसके आगोश से खींच कर परे धकेलती, फिर उसे रोटी पकाने को कहती। अपना वक्त याद करके वो और बिफर गई और बड़ी वाली के मुंह पर थप्पड़ मारकर बोली, ये तुम मुझे घूर घूर कर क्यों देख रही हो? आंखें निकाल दूंगी अगर आइंदा ऐसा देखा तो। तभी बीमार बूढ़ा हाँपता हुआ पीछे आकर बोला, अरे नेकबख्त क्यों नाराज हो रही है बच्चों पर? ये बेचारे तो पहले ही। बाकी बात उसकी खांसी की नज़र हो गई। वो उसी तरह खांसता हुआ दोबारा जाकर अपनी जगह पर लेट गया। तब बड़ी लड़की फौरन आ खड़ी हुई और पानी लेकर बाप के पास चली गई। वो चुपचाप खड़ी दरमियानी दरवाजे से देखती रही। पानी पीकर नज़ीर ने जाने बेटी से क्या कहा, वो सर हिलाती हुई किचन में चली गई। तब कुछ सोचकर वो भी उसके पीछे आई और किचन के दरवाजे में रुककर पूछने लगी, क्या कर रही हो? रोटी पकाऊंगी, अब्बा कह रहे हैं बाजी को रोटी खिला दो। लड़की चूल्हे में लकड़ियाँ रखते हुए बोली तो उसने चौंक कर पूछा, कौन बाजी? तुम बाजी हो ना? लड़की ने माचिस जलाने से पहले उसे देखा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से हटकर आंगन में रखी चारपाई पर आ बैठी। शाम के साए गहरे हो रहे थे और ऐसा ही अंधेरा उसके मन में उतरा था। वो यूं ही टांगे नीचे लटकाए आड़ी तिरछी चारपाई पर लेट गई और बहुत ऊंचाई पर उड़ते परिंदों को अपने आशियानियों की तरफ लौटते देखने लगी। वक्फे वक्फे से उसकी आंखों में पानी जमा होता तो कुछ देर को मंजर धुंधला जाता, फिर किनारों से पानी झलकते ही धुंध छट जाती। उसे पता भी नहीं चला कि आंखों से छलकते पानी ने अंदर दहकते अलाव को किस हद तक सर्द कर दिया। काश कुछ देर और वो लड़की ना आती तो उसके अंदर मासूम महरू फिर से जिंदा हो जाती, लेकिन उससे पहले ही वो आकर कहने लगी, बाजी रोटी पक गई है, खा लो। उसने पहले यूं ही लेटे लेटे सर ऊंचा करके उसे देखा, फिर उठकर बैठते हुए बोली, अपने बाप को खिलाओ और बहन को। पहले तुम खा लो बाजी, तुम्हें भूख लगी होगी। और भूख के नाम पर भूख का एहसास हुआ। दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था, एहसान करते हुए बोली, ले आओ। लड़की ने एक प्लेट में रोटी दूसरे में सालन लाकर उसके सामने रख दिया तो रोटी का निवाला तोड़े हुए उसने यूं ही पूछ लिया, तुम्हारा नाम क्या है? सफ़िया। और छोटी का नाम नन्नी है और भाई का रशीद। उसका मुंह की तरफ जाता निवाला दरमियान ही में रह गया और वो सफ़िया को यूं देखने लगी जैसे उसने जानबूझकर उसके किसी जख्म को छुआ हो। तीखी तेज नजरें सफ़िया कुछ सहम कर पीछे हट गई और ऐसी ही सहमी हुई आवाज़ में पूछने लगी, क्या हुआ बाजी? वो ज़रा सा चौंकी, फिर खाना खाने में मसरूफ़ हो गई। पेट को रोटी मिली तो ज़हन सोचने के काबिल हो गया और गो के अब आंगन में सोने का मौसम नहीं था, लेकिन वो जो खाने के बाद वहाँ लेटी तो उठने को दिल ही नहीं चाहा। 2-3 बार सफ़िया ने आकर कहा, वो अंदर चलकर सोए, यहाँ सर्दी लगेगी। फिर नज़ीर ने भी कमज़ोर सी आवाज़ में कितनी बार पुकारा, लेकिन वो हठधर्मी का मुजाहरा कर गई। तब शायद नज़ीर ही के कहने पर सफ़िया ने एक तकिया और खेस लाकर उसके पास रख दिया। कुछ देर तक अंदर से बच्चों की आवाज़ें आती रहीं, फिर एकदम सन्नाटा छा गया। गालिबन सब सो गए थे और वो दूर आसमान पर नज़रें जमाई यकसुई से सोचने लगी, यहाँ से निकलना कोई मुश्किल नहीं है, बस मैं बैठूंगी और जब अपना गांव आएगा तो उतर जाऊंगी। उसके बाद अपने घर के साथ ही शमशाद बेगम का ख्याल आया तो उसने फ़ौरन सर झटक कर सोचा, रशीद ने कहा था, जब कभी शमशाद बेगम की तरफ से कोई ख़तरा महसूस करो तो बेधड़क मेरे घर चली आना, फिर मैं सब संभाल लूँगा। हाँ, मैं रशीद के घर जाऊँगी, वो सब संभाल लेगा। वो नादान खुद को इत्मीनान दिलाने लगी। गालिबन नहीं जानती थी कि जो बेड़ियाँ शमशाद बेगम उसके पाँव में डाल गई है उन्हें तोड़ना रशीद के बस से बाहर है। बहरहाल खुद को इत्मीनान दिलाने के बाद सुबह यहाँ से निकलने का फैसला करके वो बड़े आराम से हो गई। सुबह जब सूरज की किरणें बराह रास्त उसके चेहरे पर पड़ीं तब उसकी आंख खुली। उठना चाहा लेकिन उठ नहीं सकी। ओस में भीगी रात में खुले आसमान तले सोने का नतीजा था कि बुखार के साथ जोर जोर दुख रहा था। बड़ी मुश्किल से उठ पाई और तकिया बगल में दबाकर अंदर जाकर फिर सो गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे शमशाद बेगम करती थी। फिर दिन चढ़े सफ़िया ने उसे उठाया तो वो उस पर बिगड़ गई। किसने कहा मुझे उठाओ? किसी ने नहीं, मैंने खुद उठाया है। क्यों? तुम्हें बुखार हो रहा है बाजी, थोड़ी सी चाय पी लो फिर सो जाना। उसने चाय का प्याला सामने करते हुए कहा तो वो कदरे सटपटा सी गई। गो के अपने रवैये पर नादिम नहीं हुई, लेकिन तनफ्फुर दम तोड़ गया। उठकर बैठी और चाय का प्याला उसके हाथ से लेकर घूंट घूंट पीने लगी। साथ ही रात जो सोचती रही थी वही बातें जहन में दोहराने लगी। बस मैं बैठूंगी, अपने गांव उतर जाऊंगी, फिर रशीद सब संभाल लेगा। रशीद? दूसरे कमरे से नज़ीर अली अपने बच्चे को पुकार रहे थे। वो अपनी जगह यूं उछली जैसे उसके मन का चोर पकड़ा गया हो। जाओ रशीद, अब्बा बुला रहे हैं, सफ़िया ने कहा। तब वो कुछ इत्मीनान से हो गई और चाय ख़त्म करके प्याला उसे थमाया ही था कि 2-3 औरतें कमरे में दाखिल हुईं, जिन्हें सफ़िया ने सलाम करने के साथ बैठने को कहा और प्याला रखने किचन में चली आई। कहाँ है नज़ीर अली की वोटी? एक औरत ने बैठते ही उससे पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और बारी बारी तीनों की शक्लें देखने लगी। तब दूसरी औरत हंसकर बोली, नज़र नहीं आ रही तुझे? यही तो है नज़ीर अली की वोटी। हाँ हाय, इतनी सी छोकरी,
کیا ظلم کیتا ظالمہ نے؟ تیسری سینے پر ہاتھ رکھ کر تعصب کا اظہار کرنے لگی۔ دیکھتا کیا کمی ہے، ایسی سونی شہزادی، نذیر علی دے دھیاں ورگی، ہائے چھوکری بڑا ظلم ہوا ہے تیرے نال۔ وہ تینوں اس کے ساتھ ہمدردی جتانے لگیں اور اچانک اس کا دماغ گھوم گیا۔ ایسی ہی عورتیں سارا دن شمشاد بیگم کے گرد گھیرا ڈال کر بیٹھتی تھیں اور اسے زہر لگتی تھیں۔ وہ عورتیں، دل چاہتا تھا ایک ایک کو دھکے دے کر نکال دے، لیکن بہت مجبور، بہت بے بس تھی، اور ابھی گو کہ اسے اپنے اختیارات کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر بھی وہ چارپائی سے اتر کر کھڑی ہوئی اور چیخ کر بولی، میرے نال اچھا ہو یا برا، تساں سب نکل جاؤ، چلو اٹھو۔ ہائے چھوکری، اساں تیرے نال کوئی ضرورت نہیں میرے نال ہمدردی کرن دی، چلو نکلو۔ وہ اور تیز ہو کر چیختی اور انہیں نکال کر یوں اطمینان سے ہو گئی جیسے برسوں سے سینے میں بھرا غبار چھٹ گیا ہو۔ پھر ایک دم ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صفیہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، لیکن اسے چپ کر آنے کی ہمت نہیں کر سکی۔ سامنے بیٹھی چھوٹی ننھی کا عالم یہ تھا کہ اس کے ڈر سے آواز نہیں نکل رہی تھی اور آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ رشید درمیانی دروازے میں کھڑا حیران ہو کر دیکھ رہا تھا، اور ادھر سے نذیر علی کمزور سی آواز میں کہہ رہا تھا، مہرو کیوں رو رہی ہے؟ ارے تجھے بھی تو پتہ چلے۔ اور وہ اسی طرح روتی چلی گئی۔ جب آنکھوں کے سوتے خشک ہو گئے، ہچکیاں تھم گئیں، تب بھی وہ کتنی دیر تک اسی طرح ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی رہی۔ اچانک ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی، یوں جیسے تیز برستی بارش یکلخت تھم جائے تو ہر شے پر حیرت انگیز خاموشی چھا جاتی ہے۔ ہوا، درخت، پھول، پتے، حتیٰ کہ بادل سب کسی اشارے کے منتظر نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی سما تھا۔ تبھی ادھر سے نذیر علی نے پکار کر پوچھا، صفیہ مہرو سو گئی کیا؟ اس سے پہلے کہ صفیہ کوئی جواب دیتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی نذیر علی کے پاس آ کر رک گئی۔ وہ اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھے، پھر کہنے لگے، کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کرتی ہے؟ ارے شکر کر شمشاد بیگم تجھے یہاں بیاہ گئی، اگر کسی کے ہاتھ بیچ دیتی تب تو کیا کر لیتی؟ اب مت رونا، میرے بچے پریشان ہوتے ہیں، جا کر روٹی کھا اور بچوں کو بھی کھلا۔ وہ نذیر علی سے کچھ نہیں بولی، لیکن باورچی خانے میں آ کر زور زور سے برتن پٹکنے لگی۔ عجیب بے بسی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ وہ شمشاد بیگم نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اسے قبول کرنا بھی مشکل تھا۔ روزانہ رات میں یہ سوچ کر سوتی کہ صبح یہاں سے نکل جائے گی، لیکن صبح ہونے کے ساتھ ہی آپ گھر کے بکھیڑوں میں الجھ جاتی، شاید اس لیے کہ اس میں اتنی جرت نہیں تھی۔ پھر کتنے ہی بہت سارے دن گزر گئے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے مزاج میں چڑچڑا پن بڑھتا گیا، کچھ متضاد کیفیات میں گری ہوئی تھی، یعنی بات بے بات بچوں کو دھنک کر رکھ دیتی اور اس کے بعد خود بھی رونے بیٹھ جاتی، کبھی نذیر علی کو کوستی اور کبھی ان کی خدمتگار بن جاتی۔ اس وقت جانے کس بات پر تل ملائی ہوئی تھی، باورچی خانے میں برتن پٹکنے کے ساتھ نذیر علی کے پورے خاندان کو کوس رہی تھی۔ تبھی صفیہ آ کر بولی، باجی تمہارا بھائی آیا ہے۔ میرا کون بھائی ہے؟ وہ اسی روانی میں بول گئی۔ پھر صفیہ کے پیچھے اکو کو دیکھ کر اس کا منہ کھلا رہ گیا اور اکو ہنستے ہوئے بولا، ارے واہ مہرو، تیری تو بڑی زبان چلنے لگی ہے، اماں ٹھیک کہہ رہی تھی، یہاں تو مزے میں ہے۔ تو کیسے آیا، کس کے ساتھ؟ اکو خاموش ہوا تو اس نے فوراً پوچھا۔ جواب میں وہ شاہانہ انداز میں بولا، اکیلا آیا ہوں، اماں روز کہتی ہے جا کر بہن کی خیر خبر لے آ، آج چلا آیا، بیٹھ جا میں تیرے لیے چائے بناتی ہوں۔ وہ پٹری اس کی طرف دھکیلتے ہوئے بولی، پھر چولہے پر چائے کا پانی رکھ کر اونچی آواز میں صفیہ کو پکار کر کہنے لگی، اے صفیہ، رشید سے کہہ سامنے کی دکان سے بسکٹ لے آئے۔ یہ رشید کون ہے؟ اکو کے معنی خیز انداز پر وہ نظریں چرا کر بولی، نذیر علی کا بیٹا ہے، نام بدل دے اس کا۔ وہ جانتی تھی اکو کتنا بدلحاظ ہے، اور اب وہ بھی اس سے دبنے والی نہیں تھی۔ اس کے مشورے پر تنک کر بولی، کیوں؟ تیرے فائدے کو کہہ رہا ہوں۔ ارے تو کیا جانے میرا فائدہ نقصان، چل اٹھ اندر جا کر نذیر علی سے مل، میں چائے وہیں لے آؤں گی۔ وہ کہتے ہوئے برتنوں کے ٹوکرے میں سے چائے کے مگ نکالنے لگی۔ اکو اٹھ کر اندر چلا گیا۔ پھر چائے پیتے ہی اکو جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بہت کہا کہ ایک دو دن اس کے پاس رک جائے، لیکن وہ پھر آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ تب وہ نذیر علی کے پاس بیٹھ کر منت سے بولی، میرے بھائی کو اپنی زمین پر لگا دیں، ہر وقت آوارہ پھرتا ہے۔ اور نذیر علی نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ ان کے پاس تھوڑی بہت کاشتکاری کی زمین تھی، اور کیونکہ وہ خود کام کرنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے زمین ٹھیکے پر دے رکھی تھی۔ یوں ہر فصل کی کٹائی کے بعد ٹھیکیدار انہیں طے شدہ رقم دے دیتا تھا، اور ظاہر ہے زمین ٹھیکے پر دینے کے بعد نذیر علی کا کچھ اختیار نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اکو کے لیے حامی نہیں بھری، جس سے اس کا مزاج مزید بگڑ گیا، یعنی وہ اس کے بھائی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ پھر وہ کیوں سارا وقت ان کے بچوں کی چاکری کرے؟ یہ محض اس کی سوچ تھی، ایک بہانہ چاہیے تھا، ورنہ وہ خود بھی جانتی تھی کہ اکو ہرگز یہاں کام پر نہیں لگے گا۔ بہرحال کچھ دن وہ اسی بات کو بنیاد بنا کر سارے کاموں سے بے نیاز ہو گئی، اور جیسے ابا میاں کو برداشت کرتے کرتے اچانک کسی دن جلال آتا تو سارے اگلے پچھلے حساب برابر کر دیتے تھے، اسی طرح نذیر علی نے بھی اس روز اسے خوب لتاڑا۔
میں کیا تیرے ہاتھ جوڑنے گیا تھا؟ ارے تیری ماں خود تجھے میرے در پر چھوڑ کر گئی ہے، اور تو اکرتی یوں ہے جیسے 2-4 مربع لکھوا کر لائی ہو۔ ابھی چوٹی سے پکڑ کر نکال باہر کروں تو ساری اکڑ نکل جائے گی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور صفیہ کے ہاتھ سے سوئی دھاگے لے کر لحاف میں ڈورے ڈالنے بیٹھ گئی۔ غالباً نذیر علی کو اسی بات پر غصہ آیا تھا کہ جو کام ان کی بیٹی سے نہیں ہو پا رہا تھا، اسے کرنے کی کوشش میں بار بار اس کی انگلیاں زخمی ہو رہی تھیں، اور وہ دیکھ بھی رہی تھی، پھر بھی بڑے آرام سے بیٹھی تھی۔ اور اب وہ لحاف میں ڈورے تو ڈالنے لگی، لیکن ساتھ منہ ہی منہ میں بڑبڑانے بھی لگی، جس پر صفیہ کہنے لگی، باجی مجھے سکھا دو، میں سی دوں گی، بس رہنے دو، میں خود ہی کر لوں گی۔ اس نے بہت بری طرح جھڑک دیا تو صفیہ ننھی کو گود میں لے کر پیچھے ہٹ گئی اور اسے بولنا سکھانے لگی۔ 3.5 سال کی بچی ابھی تک بولتی نہیں تھی، بس ایک لفظ یہ اگر کسی چیز کی طرف اشارہ کر کے کہتی تو اس کا مطلب ہوتا یہ کیا ہے۔ اس وقت اس کا اشارہ لحاف کی طرف تھا۔ صفیہ اسے بتانے لگی، رضائی ابا کی، بولو ابا ابا۔ ننھی بولی، ابا یہ کبھی نہیں بولے گی، ایسے ہی گونگی رہے گی۔ وہ صفیہ کی ابا ابا کی گردان سے چڑھ کر بولی تو صفیہ نے خاموش ہو کر اسے دیکھا، پھر ننھی کو لے کر اندر چلی گئی۔ اچھا ہوا دن میں لحاف بن گیا تھا، کیونکہ رات اچانک سردی کی شدت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ ساتھ ہی نذیر علی کی کھانسی بھی بڑھ گئی، جیسے ابا میاں سردی کے دنوں میں رات رات بھر کھانستے تھے اور سانس لیتے ہوئے ان کے سینے اور حلق سے عجیب سی آواز نکلتی تھی۔ تب وہ انگیٹھی گرم کر کے ان کی چارپائی کے پاس رکھ دیتی تھی۔ ابھی جب وہ کچن کا آخری کام نمٹا کر اندر آئی تو جانے اسے نذیر علی کی حالت پر رحم آیا یا کہیں ابا میاں کا خیال تھا کہ وہ الٹے پیروں واپس کچن میں آ گئی، اور انگیٹھی تو کہیں نہیں تھی۔ اس نے چولہے میں کوئلے ڈال کر ان پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی، پھر کپڑے دھونے والا تسلا اٹھانے کے لیے آنگن میں آئی تو دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہو رہی تھی۔ گو کہ ابھی رات زیادہ نہیں ہوئی تھی، لیکن سردی کے باعث ہر سو خاموشی چھائی تھی۔ اس نے دروازے کے پاس آ کر پوچھا، کون؟ جواب میں پھر دستک ہونے لگی، بڑا محتاط انداز تھا۔ منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کنڈی گرائی اور دروازہ کھولتے ہی چٹک گئی۔ سامنے ہجر و فراق کی تصویر بنا رشید کھڑا تھا۔ ایک ٹک اسے دیکھے گیا، کتنے پل بیت گئے۔ اندر نذیر علی کو کھانسی کا دورہ پڑا تو وہ اس طلسم سے نکل کر پوچھنے لگی، کیسے آئے؟ شکر ہے مہرو، تم نے یہ نہیں کہا کہ کیوں آئے، بڑی مشکل سے تمہارا پتہ معلوم ہوا۔ سردی سے اس کی آواز کانپ رہی تھی، کوئی گرم کپڑا بھی اس کے تن پر نہیں تھا۔ وہ سامنے سے ہٹتے ہوئے بولی، بہت سردی ہے، اندر آ جاؤ۔ کون ہے؟ وہ اندر آنے سے ہچکچایا۔ کوئی بھی ہو، تم آ جاؤ۔ اتنی دیدہ دلیری، وہ حیران ہو گیا۔ اس کے خیال میں تو وہ اسے دیکھ کر سہم جائے گی اور ہاتھ جوڑ کر منت کرے گی کہ واپس چلے جاؤ، لیکن وہ بڑے آرام سے باورچی خانے میں لے آئی، پیڑھی کھینچ کر اسے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر تسلے میں گرم کوئلے رکھتے ہوئے بولی، نذیر علی کے پاس کوئلے رکھ دوں، پھر تمہیں چائے پلاتی ہوں۔ وہ خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھنے کے ساتھ کوئلوں پر ہاتھ سینکنے لگا۔ تبھی صفیہ آ کر بولی، باجی ابا کو بہت کھانسی ہو رہی ہے، سن رہی ہوں ان کی کھوں، انہی کے واسطے انتظام کر رہی ہوں۔ وہ تڑخ کر بولی تو صفیہ جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگی، یہ کون ہے باجی؟ میری خالہ کا بیٹا ہے۔ تجھے کیا ہر بات پوچھنے کھڑی ہو جاتی ہے، چل جا کر سو۔ وہ اسے ڈانٹتی ہوئی کوئلوں کا تسلا اٹھا کر کھڑی ہوئی اور رشید سے ابھی آئی کہہ کر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی اور بیٹھتے ہی چولہے پر چائے کا پانی رکھ دیا، پھر برتنوں کے ٹوکرے سے پیالے نکالنے میں لگ گئی۔ وہ اس قصدن مصروفیت کو خاموشی سے دیکھنے لگا اور جیسے ہی پیالے نکال کر پلٹی کہنے لگا، مہرو یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری اماں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا، کس بات کا بدلہ لیا اس نے؟ کیوں تمہیں یہاں لا کر بیاہ دیا؟ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی، جبکہ آنکھوں میں اچانک نمی اتر آئی تھی، جسے اس سے چھپانے کی خاطر چولہے میں لکڑیاں ٹھیک کرنے میں لگ گئی۔ تو وہ ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر بولا، میں تمہیں نہیں رہنے دوں گا مہرو، میرے ساتھ چلو۔ کیا کر رہے ہو؟ اس کا پورا وجود سن ہو گیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، یہاں تمہارا کوئی نہیں، بڈھا نذیر علی قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، آج مر جائے تو بتاؤ تمہارا کیا ہوگا؟ نکل چلو میرے ساتھ، ہم شہر میں جا کر اپنا گھر بسائیں گے۔ اب جبکہ وہ اس چار دیواری سے مانوس ہونے لگی تھی، وہ اسے راہ دکھا رہا تھا۔ وہ گمسم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ تم ابھی نادان ہو، نہ سمجھ ہو مہرو، چاہو بھی تو نذیر علی کے بعد اس کے بچوں کی نگرانی پر نہیں بیٹھ سکتی، اس لیے کہ ابھی خود تمہیں محافظ کی ضرورت ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ اور سب سمجھ کر اس کے آنسو روانی سے چھلک گئے۔ گھٹنوں پر پیشانی لگا کر بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات سے؟ پتہ نہیں، بس تم چلے جاؤ۔ چلا جاتا ہوں، لیکن سن مہرو، میں پھر آؤں گا، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، پھر جاتے جاتے رک کر بولا، دروازہ بند کر لو۔ وہ اسی طرح بیٹھی رہی، نہ اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ کتنی دیر بعد گھٹنوں سے سر اٹھایا تو چولہے پر رکھی پتیلی میں پانی خشک ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی میں پتیلی نیچے اتاری تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جل گئیں۔ فوری طور پر کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ دونوں ہاتھ جھٹکتے ہوئے اندر چلے آئے۔ ادھر بچے ادھر نذیر علی بے خبر سو رہے تھے۔ وہ کوئی آواز پیدا کیے بغیر آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔
خاموشی میں صرف نذیر علی کی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ کچھ دیر تک اندھیرے میں انہیں دیکھنے کی کوشش کرتی رہی، پھر ادھر پلکوں کے در بند کیے، ادھر کتنے دریچے آپ ہی آپ واہ ہو گئے۔ جب اس کی بے آب و گیا زندگی میں کچھ وقت کو بہاروں کے قافلے اترے تھے، کیسے وہ اپنے دکھ بھول جاتی تھی۔ وہ چند لمحے جو رشید کی سنگت میں گزرتے، وہ بقیہ تمام دن پر حاوی ہو جاتے تھے۔ اور کتنی عجیب بات تھی کہ اس وقت بھی جب بہت مایوس ہو کر وہ سوچنے لگی تھی کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی اچھا دن نہیں آئے گا، تو اچانک رشید نے آ کر اسے مایوسیوں سے نکال لیا تھا، اور ابھی بھی وہ حالات کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی کہ ایک بار پھر وہ آ گیا، اور آنے والے دنوں کا جو نقشہ اس کے سامنے وہ کھینچ گیا تھا اس میں کہیں مبالغہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے گو کہ اس نے اس نہج پر نہیں سوچا تھا، لیکن اب بہت کوشش سے بھی وہ اپنی سوچوں کو کسی اور سمت نہیں موڑ پا رہی تھی۔ پوری رات اس کی سوتے جاگتے گزری۔ صبح کے قریب کہیں جا کر بے خبری کی نیند آئی۔ جب ہی پورا دن چڑھنے کے بعد آنکھ کھلی، پھر بھی بہت سستی سے اٹھ کر بیٹھی، اور نذیر علی کی چارپائی خالی دیکھ کر اس کی ساری سستی یکلخت دور ہو گئی۔ فوراً کمرے سے نکلی تو سماعتوں سے صفیہ کی آواز ٹکرائی۔ وہ ننھی کو سکھا رہی تھی، بولو ابا ابا، کہاں ہے تمہارے ابا؟ اس نے پورے آنگن میں نظر دوڑانے کے ساتھ صفیہ سے پوچھا۔ ابا ٹھیکیدار کے پاس گئے ہیں، کہہ رہے تھے دوپہر تک واپس آ جائیں گے۔ وہ صفیہ کے جواب سے مطمئن ہو گئی، پھر ننھی کو دیکھ کر کہنے لگی، اسے ابا کے بجائے کچھ اور کہنا سکھاؤ، یہ ابا کبھی نہیں بولے گی۔ کیوں باجی؟ صفیہ نے سادگی سے پوچھا، اور جواب میں وہ انتہائی سنگ دلی کا مظاہرہ کر گئی۔ جب تک اس کی زبان پر ابا چڑھے تب تک تمہارا ابا نہیں رہے گا۔ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کرتی ہو باجی؟ مارے دکھ کے صفیہ کی آواز بھر آ گئی۔ اللہ میرے ابا کو لمبی عمر دے۔ لمبی عمر؟ وہ نخوت سے سر جھٹک کر منہ دھونے نل پر چلی گئی۔ پتہ ہے مہرو، جب میں شہر سے آیا اور اکو نے مجھے بتایا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے تو میں سچ مچ پاگل ہو گیا تھا۔ کلہاڑی اٹھا کر شمشاد بیگم کا خون کرنے جا رہا تھا، لیکن میری اماں نے مجھے بہت واسطے دیے، سمجھایا کہ اس کا خون کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، الٹا میں پھانسی چڑھ جاؤں گا، اور میں تمہارے لیے زندہ رہنا چاہتا تھا۔ صرف تمہاری خاطر میں نے شمشاد بیگم کو چھوڑ دیا، ورنہ ابھی بھی میرا دل چاہتا ہے میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ بہت مکار عورت ہے، موقع کی تلاش میں تھی، حالانکہ مجھے شروع سے خدشہ تھا کہ وہ آسانی سے ہماری شادی پر آمادہ نہیں ہوگی۔ پھر آخر میں پتہ نہیں کیسے اس پر اعتبار کر لیا۔ وہ اسے اپنی کیفیات بتانے کے بعد اس وقت کو کوسنے لگا جب وہ اپنی ماں کے ساتھ خریداری کے سلسلے میں شہر گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کیسے وقت کو واپس موڑ دے، اور اس کے پچھتاووں پر وہ کہنے لگی، نہیں رشید، اگر تم شہر نہ جاتے تب بھی اماں کو میری شادی تمہارے ساتھ نہیں کرنی تھی، اس لیے کہ انہیں تم سے خطرہ تھا۔ ان کا خیال تھا شادی کے بعد تم انہیں گھر سے نکال دو گے، بس وہ ایسا ہی سمجھتی تھیں۔ مجھے بھی جب پتہ چلا، جب وہ یہاں اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے بہت تعصب سے شمشاد بیگم کے خدشات دہرائے تو وہ اپنے غصے کو دبا کر بولا، دفع کرو، اس نے جو کرنا تھا کر لیا، تم بتاؤ میرے ساتھ چل رہی ہو نا ابھی؟ وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ ہاں مہرو، ابھی میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، اتنا عرصہ میں نے پاگلوں کی طرح تمہیں ڈھونڈتے گزارا ہے، اب مجھے مایوس مت کرنا، تمہیں میری محبت کا واسطہ۔ وہ اس کی بے تابی اور بے قراری پر پریشان ہو گئی، سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے۔ گو کہ پہلی بار وہ جن تلخ حقائق کی نشاندہی کر گیا تھا، تبھی وہ یہ گھر چھوڑنے کے لیے خود کو آمادہ کر چکی تھی، اور اسے کسی کا ڈر بھی نہیں تھا، بلکہ بڑے آرام سے سوچا کہ بیمار نذیر علی اس کا راستہ نہیں روک سکتا، ابھی بھی کوئی خدشہ کوئی دھڑکا نہیں۔ پھر پتہ نہیں کیا چیز راہ میں حائل تھی، اور اسے شش و پنج میں دیکھ کر وہ اسے جھنجھوڑنے لگا۔ یہاں تمہارا کوئی نہیں مہرو، تم اکیلی رہ جاؤ گی، اور زمانہ بہت خراب ہے، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں۔ صفیہ کے آنے سے وہ ایک دم خاموش ہو گیا، اور صفیہ اس سے بولی، باجی تمہیں ابا بلا رہے ہیں، آتی ہوں، اس نے بیک وقت دونوں سے کہا، اور اٹھ کر اندر آئی تو نذیر علی اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگا، کون آیا ہے مہرو؟ میری خالہ کا بیٹا ہے۔ صفیہ سے اس نے دھڑلے سے کہا تھا، ان سے کہتے ہوئے جانے کیوں نظریں چرا گئی۔ کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں، یوں ہی خبر لینے آیا ہے۔ تو نیک بخت، اسے وہاں کہاں بٹھا رکھا ہے؟ ادھر میرے پاس لے کر آ، چائے پانی کا پوچھ اس سے کہاں سے آیا ہے۔ وہ خاصی جزبز ہو رہی تھی، اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا، اور جا کر اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ تم یہاں بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ وہ اس کی الجھی ہوئی نظریں محسوس کر رہی تھی، جب ہی جلدی سے کہہ کر باورچی خانے میں چلی آئی، عجیب سی بے بسی اور کچھ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ چائے بنا کر صفیہ کو پکارا، اور اسے اندر لے جانے کا کہہ کر خود آ کر ننھی کے پاس لیٹ گئی، اور ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ لیٹتے ہی اسے فوراً نیند آ گئی ہو۔ شاید کبھی اپنی ماں کی آغوش میں ایسا ہوا ہو، اور اب جانے کیسے بس ایک پل کو اس نے پلکیں موندی تھی، دوسرے پل نیند نے اسے غافل کر دیا۔ پھر رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اپنی گردن کو شکنجے میں محسوس کر کے اس کی آنکھ کھل گئی۔ فوراً اس کے ہاتھ اپنی گردن کی طرف گئے، لیکن ننھی کے بازو کو چھوتے ہی وہ اطمینان سے ہو کر دوبارہ سو گئی، اور غالباً یہ نیند کا عالم تھا۔
ورنہ وہ اس بچی کو اپنے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتی تھی۔ جب وہ صبح اٹھی تو اس وقت ننھی اس کے پہلو میں موجود نہیں تھی، لیکن اس کے وجود کا احساس اس کی نس نس میں سما گیا تھا، اور کیونکہ فوری طور پر یہ خیال نہیں آیا کہ رات ننھی اس کے پاس سوئی تھی، اس لیے وہ اس انوکھے احساس کو کوئی نام نہیں دے پا رہی تھی۔ عجیب سر مستی کا عالم تھا، جیسے پہلے بچے کو جنم دے کر عورت اپنی تکمیل کے احساس پر مدہوش سی ہو جاتی ہے، وہ ایسی ہی کیفیت میں تھی، لیکن سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بستر چھوڑ کر برآمدے میں آئی تو روزانہ کی طرح صفیہ ننھی کو گود میں لیے بول چال سکھانے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ یکسر نظر انداز کر کے نل کی طرف جانے لگی کہ مان صفیہ کی آواز نے قدم روک لیے۔ بولو اماں، اماں، بولو ننھی، اماں۔ بہت دھیرے دھیرے اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو ننھی اس کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ؟ صفیہ نے اسے دیکھا، پھر ننھی سے کہنے لگی، یہ باجی ہے۔ اچھا بولو باجی۔ کیوں مغز کھپاتی ہو؟ یہ کبھی نہیں بولے گی، وہ خواہ مخواہ بگڑ گئی۔ بولے گی باجی، سب کہتے ہیں جب بولنے پر آئے گی تو خوب بولے گی۔ اچھا جاؤ چائے گرم کرو، وہ کہتی ہوئی نل پر جا کر منہ ہاتھ دھونے لگی، پھر آ کر ننھی کے قریب ہی چٹائی پر بیٹھ گئی، اور رشید کو سوچتے ہوئے اسے خود پر حیرت ہوئی کہ رات وہ اتنی جلدی کیسے سو گئی کہ رشید کے جانے کا پتہ ہی نہیں چلا، اور کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ اس کی ناراضگی کے خیال سے وہ پریشان ہو گئی۔ تبھی صفیہ چائے کے ساتھ گھی میں تلی ہوئی روٹی اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، لو باجی ناشتہ کر لو۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئی، پھر چائے کا پیالہ اٹھاتے ہوئے بظاہر سرسری انداز میں پوچھنے لگی، سنو رات رشید کس وقت گیا تھا؟ کون؟ اچھا وہ تمہاری خالہ کا بیٹا، وہ تو باجی بہت دیر تک ابا سے باتیں کرتا رہا، پھر ابا نے اس سے کہا بھی کہ ادھر سو جاؤ، لیکن وہ چلا گیا۔ صفیہ نے تفصیل سے جواب دیا تو وہ پھر اسی انداز میں پوچھنے لگی، کچھ کہہ رہا تھا رشید؟ میرا مطلب ہے میں تو سو گئی تھی، اس نے مجھے اٹھانے کو تو نہیں کہا تھا؟ نہیں باجی، میں نے کہا تو اس نے منع کر دیا، کہہ رہا تھا پھر آ جاؤں گا۔ کب؟ اس نے بے اختیار پوچھا، پھر ایک دم بات بدل دی، تمہارے ابا کہاں گئے ہیں؟ اور وہ چھوٹا بھی نظر نہیں آ رہا۔ ابا حکیم کے پاس دوا لینے گئے ہیں۔ رشید ضد کر رہا تھا، اسے بھی ساتھ لے گئے۔ صفیہ کے جواب کو اس نے سرسری انداز میں سنا اور برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے اور یہ اس کے لیے ایک نئی آزمائش تھی کہ اس روز کے بعد سے رشید نہیں آیا۔ وہ انتہائی مضطرب، بے چین، جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے سے آنگن اور آنگن سے کمرے تک چکراتی رہی، ہر آہٹ پر چونکتی، اور جہاں دروازے پر دستک ہوتی خود بھاگ کر کھولتی، پوری رات آنکھوں میں کاٹ دیتی، اور سارا دن بیچارے بچوں کی شامت آئی رہتی۔ سارا غصہ انہی پر نکلتا، اور نذیر علی سے بات کرتے ہوئے بھی اچانک ہتھے سے اکھڑ جاتی، پھر بعد میں اپنے رویے پر پشیمان ہونے کے ساتھ رونے بھی لگتی۔ اس وقت انتہائی بے بسی کے عالم میں بیٹھی خود کو کوس رہی تھی کہ اکو آ گیا، اور کچھ بھی صحیح اس کا ماج آیا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ خیر تو ہے، کیا ہوا ہے؟ اکو نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے پہلے آرام سے پوچھا، پھر اپنا انداز دکھایا۔ بول، کسی نے کچھ کہا تجھے؟ زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ اس کے لوفرانہ انداز پر چڑھ کر بولی۔ پھر کیوں رو رہی ہے؟ میری مرضی، تجھے کیا؟ مجھے کیا؟ وہ ایک دم سے لاپرواہ بن گیا، پھر پوچھنے لگا، بیٹھوں یا چلا جاؤں؟ تیری مرضی۔ وہ اس کی طرف سے منہ موڑ کر بیٹھ گئی، پھر اس خیال سے کہ کہیں وہ چلا نہ جائے وہیں سے صفیہ کو پکار کر بولی، صفیہ جلدی سے مہمان کے لیے روٹی لے آ۔ واہ مہرو، کیا ٹھاٹھ ہیں تیرے، تو نے تو اماں کو بھی مات دے دی۔ وہ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ اسے تیز نظروں سے گھورنے لگی۔ وہ بھی ہنس کر بولا، مطلب تو مجھے سمجھا مہرو کہ تم عورتیں ظلم کر کے مظلوم کیسے بنی رہتی ہو۔ شمشاد بیگم ابھی تک اپنی بھاوج کو کوستی ہے، جس نے بیمار بڈھے سے بیاہ کرا کر اس پر ظلم کیا تھا، پھر ایسا ہی ظلم شمشاد بیگم نے تمہارے ساتھ کیا، اور تم ان بچوں کے ساتھ کرو گی، ہے نا؟ یعنی اپنا بدلہ تو لے لیا تم لوگوں نے، پھر رونا کس بات کا؟ بدلہ لے کر بھی تمہارے کلیجوں میں ٹھنڈ نہیں پڑتی۔ ارے مہرو، کچھ خدا کا خوف کر لے، نہ اپنی عاقبت خراب کر۔ یہ اکو کیسی باتیں کر رہا تھا، اس پر سچ مچ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، زمانے بھر کا لوفر، آوارہ گرد، بدتمیز اور بدلحاظ، پھر اس سے پورے 3 سال چھوٹا، وہ کیسے اس کا دادا بنا بیٹھا تھا۔ تیرے ساتھ جو برا ہوا اس کا بدلہ نذیر علی کے بچوں سے مت لے، بدلہ لینے سے کبھی کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اور آگ بھڑکتی ہے، پھر ساری زندگی کے آنسو بھی اسے نہیں بجھا سکتے۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا کہ صفیہ کے آنے پر خاموش ہو گیا۔ صفیہ روٹی اور سالن ٹرے میں رکھ کر لائی تھی، اس کے سامنے رکھ کر واپس جانے لگی کہ وہ روک کر پوچھنے لگا، سنو، رشید اور ننھی نے کھانا کھا لیا؟ نہیں، میرے ساتھ کھائیں گے۔ تمہارے ساتھ تو روزانہ کھاتے ہیں، آج میرے ساتھ کھا لیں، جاؤ لے آؤ انہیں۔ اس نے کہا تو صفیہ اسے دیکھنے لگی، اور وہ تو گمسم بیٹھی تھی۔ تب اکو خود ہی جا کر دونوں بچوں کو اٹھا لایا اور اپنے سامنے بٹھا کر باری باری دونوں کے منہ میں نوالے دینے لگا۔
ساتھ ساتھ بولتا بھی جا رہا تھا، دیکھو پہلے کون کھائے گا، جو جیتے گا اسے انعام ملے گا۔ ارے واہ ننھی، جیت گئی۔ بچوں کے ساتھ اکو بھی بچہ بنا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر تک گمسم انداز میں دیکھتی رہی، پھر ننھی کی معصوم کھلکھلاتی ہنسی پر وہ جیسے سناٹے سے نکل آئی اور کچھ دیر رک کر اکو کو ٹوکتے ہوئے بولی، انہیں ہی کھلا رہے ہو، خود بھی کھاؤ۔ اور جیسے اسے دکھانے کی خاطر اکو نے ایک نوالا اپنے منہ میں رکھ کر اس کے بعد وہ بار بار ٹوکتی رہی، لیکن وہ دونوں بچوں کو کھلا کر فارغ ہو گیا۔ تب وہ فوراً اٹھتے ہوئے بولی، ابھی پانی مت پینا، میں تمہارے لیے اور کھانا لاتی ہوں۔ نہیں بس، میں نے کھا لیا۔ کہاں کھایا؟ میں دیکھ نہیں رہی تھی۔ اپنے نوالے تم نے ان کے منہ میں دے دیے، وہ کہہ کر جانے لگی اور اکو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا اور بہت ٹھہر کر بولا، ایک بات سن مہرو، صرف اپنے منہ میں نوالے ڈالنے والے کا پیٹ بے شک بھر جائے، طلب نہیں مٹتی، اور جو اپنا نوالا دوسرے کے منہ میں دیتے ہیں انہیں پھر طلب نہیں رہتی۔ وہ اس کی بات نہیں سمجھی تو الجھ کر بولی، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تجھے سمجھنے میں دیر لگے گی اور میں چلتا ہوں۔ وہ کھیڑیوں میں پاؤں ڈالتا ہوا کھڑا ہوا تو پہلی بار اس نے غور کیا کہ وہ قد میں اس سے کتنا اونچا ہو گیا ہے۔ بے اختیار اس کا بازو تھام کر بولی، اکو تو تو مجھ سے بھی بڑا ہو گیا ہے، دیکھ بھائی اب کچھ کام کر لے، پھر میں تیری شادی کروں گی۔ اچھا، وہ ہنس پڑا، کس کے ساتھ؟ جس کے ساتھ تو کہے گا۔ وعدہ؟ پکا وعدہ، لیکن پہلے تو کوئی کام کر۔ ہاں کام تو کرنا ہے، ورنہ اسے کھلاؤں گا کہاں سے؟ اب تک کی زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جو وہ اس سے نہ صرف خوش ہو کر بات کر رہا تھا بلکہ اس کی بات مان بھی رہا تھا، اور اس کی اس تبدیلی پر وہ بہت خوش تھی۔ اس کے جانے کے بعد بھی کتنی دیر تک مسروری بیٹھی رہی، اور جب صفیہ نے کھانا لا کر اس کے سامنے رکھا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ سماعتوں میں اکو کی آواز گونجنے لگی، واہ مہرو کیا ٹھاٹ ہیں تیرے، تو نے تو اماں کو بھی مات دے دی، اور اگر اسے شمشاد بیگم بننا ہوتا تو وہ یوں اکیلی نہ ہوتی۔ اب تماشا بن عورتوں کے جھمگھٹے میں اپنے خوابوں کے ٹوٹنے کا رونا رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر چکی ہوتی۔ اس روز سے وہ اپنی شعوری کوشش سے شمشاد بیگم کی نفی کر رہی تھی، اور لاشعوری طور پر جو اس سے سرزد ہوتا تھا اس پر بھی بعد میں پشیمان ہونے کے ساتھ وہ روتی بھی تھی۔ کیا بات ہے باجی؟ صفیہ اس کے دیکھنے سے گھبرا کر بولی، کچھ نہیں، بیٹھو کھانا کھاؤ۔ اس نے اپنے خیال سے چونکتے ہوئے کہا، تم کھا لو باجی، میں بعد میں کھاؤں گی۔ کیوں؟ روٹی کم پڑ گئی ہے، ابھی اور پکاؤں گی۔ صفیہ نے وجہ بتائی تو وہ اٹھتے ہوئے بولی، پھر یہ روٹی تم کھا لو، مجھے ابھی بھوک نہیں۔ اکو کی بات آپ سمجھ میں آ گئی، جو اپنا نوالا دوسرے کے منہ میں دیتے ہیں انہیں پھر طلب نہیں رہتی، اور اس کی طلب شدید تھی، صرف روٹی نہیں اور بھی بہت کچھ چاہیے تھا۔ اس رات ابھی سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ مخصوص دستک کی آواز پر اس کا دل بڑی زور سے دھڑکا۔ بہت احتیاط سے نذیر علی کو دیکھا، وہ بے خبر سو رہے تھے۔ تب اسی انداز میں وہ اٹھ کر بچوں کے کمرے میں آئی تو صفیہ جاگ رہی تھی، اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، باجی باہر کا دروازہ بج رہا ہے، شاید کوئی آیا ہے، تمہارے کان بج رہے ہیں، اس وقت کون آئے گا؟ اس نے ناگواری سے ٹوکا اور پلٹ کر اپنے کمرے میں جانے لگی کہ صفیہ اپنے بستر میں اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، کوئی ہے باجی، تم دیکھو تو۔ تبھی دستک پھر سنائی دی تو صفیہ نے انگلی سے یوں اشارہ کیا جیسے کہہ رہی ہو، دیکھا کوئی ہے نا، اور وہ قصدن انجان بن کر بولی، اس وقت کون ہوگا؟ اس وقت تو باجی تمہاری خالہ کا بیٹا ہی آتا ہے۔ اف، یہ صفیہ کتنی خبر رکھنے لگی تھی۔ وہ نظریں چرا کر جلدی سے کمرے سے نکل آئی۔ پورا آنگن چاندنی میں نہایا ہوا تھا، سرد موسم کی ٹھنڈی چاندنی، اس کے باوجود دروازے تک آتے آتے وہ جانے کیوں پسینے میں نہا گئی تھی۔ بہت آہستہ سے کنڈی گرائی تو دوسری طرف جیسے وہ انتظار میں تھا، فوراً دروازہ دھکیل کر سامنے آ گیا۔ سو گئی تھیں کیا؟ نہیں، ہاں نیند میں سے جاگی ہوں۔ اس کے کھوئے ہوئے انداز پر وہ یہی سمجھا واقعی نیند میں سے اٹھ کر آ رہی ہے۔ ایک قدم دہلیز کے اندر رکھتے ہوئے پوچھنے لگا، نذیر علی سو گئے؟ ہاں، کبھی سوتے ہیں کبھی جاگتے ہیں، وہ کہتے ہوئے دروازہ چھوڑ کر آگے آگے چل پڑی۔ اس کا رخ کمرے کی طرف تھا اور ابھی برآمدے تک آئی تھی کہ اس نے پیچھے سے بازو پکڑ کر کھینچ لیا، پھر اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا، اندر کہاں جا رہی ہو مہرو؟ یہی میری بات سنو۔ اس نے پلٹ کر کمرے کی طرف دیکھا، پھر اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑا کر کچن میں آ گئی، اور وہ پیڑھی کھینچ کر بیٹھا تو کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر پوچھنے لگا، تم مجھ سے ناراض ہو مہرو؟ اس نے اپنی ہی سوچوں میں گم بس یوں ہی ذرا سا نفی میں سر ہلا دیا تو وہ اپنے اتنے دن نہ آنے کے سبب بتاتا ہوا کہنے لگا، میں شہر چلا گیا تھا، ملتان، اتنے دن وہاں کام تلاش کرتا رہا، ملا نہیں، لیکن مل جائے گا، البتہ رہنے کے لیے کمرہ کرائے پر لے لیا ہے۔ بس محروب، اب ہم وہیں جا کر رہیں گے، تو چلے گی نا میرے ساتھ؟ محبت کی آنکھ میں سلگتا ہوا لہجہ اور ایسی بے قراری تھی کہ وہ گھٹنوں پر پیشانی ٹکا کر رونے لگی۔ نہیں محرو، رو نہیں، ارے اب تو تیرے دکھ کے ختم ہونے کے دن ہیں، میں تجھے بہت خوشیاں دوں گا، اور پتہ ہے محرو،
میں نے اماں کو بھی بتا دیا ہے۔ پہلے تو ناراض ہوئیں، پھر کہنے لگیں مجھے لے چلو مہرو کے پاس، میں خود اسے لے کر آؤں گی۔ میں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں، 2-4 دن میں اماں آئیں گی، بس تم تیار رہنا، ہم یہاں سے سیدھا ملتان جائیں گے۔ وہ بہت دھیرے دھیرے اسے بہلا رہا تھا۔ اس کی آنسوؤں بھری آنکھوں میں دیکھا تو دکھ سے بولا تو روتی ہے مہرو؟ تو میرے دل میں بہت درد ہوتا ہے، اور میں نے قسم کھائی ہے پہلے تجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤں، پھر تیرے ایک ایک آنسو کا حساب لوں گا شمشاد بیگم سے۔ تبھی اندر ننی شاید نیند سے رونے لگی تو وہ ایک دم اس کے سحر سے نکل کر اٹھنے کو تھی کہ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا رونے دے کمبخت کو، تو کیوں جاتی ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی، لیکن دھیان ننی کی طرف تھا، اور یہ کہ صفیہ اسے چپ کرا لے گی، لیکن صفیہ شاید سو گئی تھی۔ کچی عمر کی نیند بھلا کہاں ٹوٹتی ہے۔ ننی چپ نہیں ہو رہی تھی، تب وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تو سارے محلے کو اٹھا کر چھوڑے گی، میں چلتا ہوں، 2-4 دن میں آؤں گا اماں کو لے کر۔ اس نے بے دھیانی میں اس کی بات سنی، اور اس کے جانے کے بعد دروازہ بند کر کے آئی تو ننی اپنے بستر میں بیٹھی حلق پھاڑ کر رو رہی تھی، اور اس کے قریب صفیہ بے خبر سو رہی تھی۔ مر گئی کمبخت، وہ صفیہ کی بے خبری پر بڑبڑائی، اور بہت جارحانہ انداز میں لپک کر اسے جھنجھوڑنا چاہتی تھی کہ ننی کی آواز پر ٹھٹک گئی، اماں اماں۔ پتہ نہیں ننی نے واقعی اسے پکارا تھا یا وہ اس سے بے پرواہ رو رہی تھی۔ بہرحال ٹھٹک کر اس کے ہونٹوں کو دیکھنے لگی، اور جو ہاتھ صفیہ کو جھنجھوڑنے کے لیے بڑھے تھے وہ بالکل غیر ارادی طور پر ننی کو باہوں میں لے کر جھلانے لگے۔ روتی ہوئی بچی چپ ہو گئی تو سارے عالم پر جیسے سکوت طاری ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے ننی کا چہرہ اپنے سامنے کیا، اور اس ڈر سے کہ کہیں کوئی سن نہ لے آواز دبا کر بولی، بولو اماں۔ اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن رشید اپنی ماں کو لے کر آ گیا۔ وہ اس وقت ایک چھوٹے بکس میں جانے کیا کچھ بھرنے میں مصروف تھی۔ کہاں کی تیاری ہے؟ رشید کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا، اور بکس بند کر کے اٹھتے ہوئے مسکرا کر بولی، ملتان کی۔ پھر فوراً اس کی اماں کے گلے لگ گئی۔ کیا حال ہے مہرو تیرا؟ ارے تو اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر بولی، خیر اب ملتان جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ہاں خالہ، سنا ہے ملتان کا پانی اچھا ہے، آپ بیٹھیں تو، اس نے کہتے ہوئے انہیں کندھوں سے تھام کر چارپائی پر بٹھایا۔ پھر اس سے کہنے لگی، تم رشید ادھر دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، ابھی نذیر علی آتے ہوں گے۔ کہاں گئے ہیں نذیر علی؟ خالہ نے پوچھا تو وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، ٹھیکیدار کے پاس گئے ہیں، ابھی آ جائیں گے۔ ہاں آ جائیں تو میں ان سے بات کر لوں، انہوں نے کہا۔ تو اس نے پہلے صفیہ کو پکار کر چائے بنانے کو کہا، پھر انہیں دیکھ کر سرسری انداز میں پوچھا، کیا بات ہے خالہ؟ تمہاری بات بیٹی، میں کہوں گی نذیر علی سے کہ تو ہماری امانت ہے، سیدھے طریقے سے تجھے ہمارے حوالے کر دے، بھلا تمہارا ان کا کیا جوڑ؟ وہ ان کی بات سن کر فوراً کچھ نہیں بولی، گردن موڑ کر درمیانی دروازے کی طرف دیکھا، اور یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ رشید دوسرے کمرے میں بیٹھ چکا ہے، ان کے ہاتھ تھام کر بولی، خالہ قسمت میں میرا نذیر علی کے ساتھ جوڑ لکھا تھا، جب ہی تو پہلی بار شادی سے کچھ دن پہلے ابا میاں مر گئے، دوسری بار آپ اور رشید شہر چلے گئے۔ ہاں یہی تو غلطی ہوئی، وہ کفے افسوس ملتے ہوئے بولی۔ کوئی غلطی نہیں ہوئی خالہ، مجھے میری قسمت کا ملا ہے، آپ کو اگر مجھ سے ہمدردی ہے تو میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، نذیر علی سے میری نہیں صفیہ کی بات کریں۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عاجزی سے بولی، اور فوری طور پر ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تعجب سے پوچھنے لگی، صفیہ کی کیا بات کروں؟ تبھی صفیہ چائے لے کر آ گئی، اور اس پر نظر پڑتے ہی آپ ان کی سمجھ میں آ گیا۔ درمیانے خط و خال کی لڑکی لڑکپن کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، لیکن اس عمر کی شوخی اور لاپرواہی اس میں نام کو نہیں تھی۔ اس کے برعکس چہرے پر سنجیدگی یقیناً وقت اور حالات کی بخشی ہوئی تھی۔ ان کی نگاہوں میں کچھ عرصہ پہلے کی مہرو آن سمائی، ایسے ہی حالات سے 2-4 وہ بھی تھی۔ یہی صفیہ ہے خالہ۔ صفیہ چائے رکھ کر چلی گئی تو وہ ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر بولی، بہت سمجھدار ہے، آپ کی بہت خدمت کرے گی، اور رشید کو بھی خوش رکھے گی، لیکن بیٹی رشید کہاں مانے گا؟ خالہ اس کی منت و عاجزی سے پریشان سی ہو گئیں، اور ایک طرح سے اپنا دامن بچا کر ساری بات رشید پر ڈال دی۔ مان جائے گا خالہ، میں اس سے کہتی ہوں، وہ میری بات ضرور مانے گا، وہ جذباتی سے انداز میں کہتے ہوئے فوراً کھڑی ہوئی، اور جیسے ہی پلٹی درمیانی دروازے میں اسے کھڑے دیکھ کر نہ صرف ٹھٹکی بلکہ ایک لمحے کو اس کا پورا وجود سن ہو گیا۔ جانے کیا تھا اس کی نظروں میں، غم، غصہ، دکھ، تعصف، اور انداز جارحانہ جیسے اسے بازوؤں میں لے کر پوری قوت سے جھنجھوڑتا ہوا کہے گا، پاگل مت بنو مہرو، تجھے میرے ساتھ چلنا ہے، یہاں تیرا کوئی نہیں ہے۔ وہ اس کی نظروں سے کچھ خائف سی ہو کر پیچھے ہٹنے لگی کہ قریب کھڑی ننی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ ماں، اس کے جسم میں جیسے نئی روح پھونکی۔ رشید دیکھو یہ بولنے لگی ہے، دیکھو سنو یہ مجھے اماں کہہ رہی ہے، بولو ننی۔ عجب دیوانگی کا عالم تھا، ننی کو گدگداتی ہوئی وہ خود بھی کھلکھلا رہی تھی، اور اسے خبر ہی نہیں تھی کس روانی سے اس کی آنکھیں چھلک رہی تھیں، اور وہ تو مہرو کو لینے آیا تھا۔
ننھی کی ماں پر تو اس کا کوئی حق نہیں تھا۔